أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 6 ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا لو، آگ سے بچا لو۔ اب آگ سے بچنے کے لیے پہلی بات میں پھر وہی کہوں گی، حقوق العباد۔ اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ حقوق اللہ کی پوچھ نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں عمومی کانسیپٹ ہے یہ غلط فہمی ہمارے یہاں عام ہے کہ حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد نبھا لو، تو یہ بھی غلط فہمی ہے جی۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بھی آگے، پہلے پیچھے بھی پڑھا ہے نماز کے بارے میں، آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ لوگ انہیں جہنم میں دیکھیں گے تو پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آ گئے، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، تو نماز نہ پڑھنے سے بھی جہنم میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج ادا نہ کرے استطاعت کے باوجود، چاہے یہودی بنے چاہے نصرانی، حقوق اللہ ہے نا، حج حقوق العباد میں سے تو نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا، زکوٰۃ بھی حقوق العباد میں نہیں ہے، حقوق اللہ میں ہے، تو زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس پر گنجا صاحب مسلط کیا جائے گا قیامت کے دن، جو اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، تو نے مجھے جمع کیا تھا، اور پھر اس کو جہنم کی سزا ملے گی جو علیحدہ ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا کہ ان کو تپا کر وہ سونا جو پیسے جو جمع کیے ہیں وہ لگائے جائیں گے، تپا کر جلایا جائے گا اور کہا جائے گا مزہ لے تیرا خزانہ ہے تو نے جمع کیا تھا۔ تو حقوق العباد ہے نا۔ اور جو روزہ نہیں رکھے گا، سوری حقوق اللہ میں سے ہے، حقوق العباد میں سے تو نہیں، یہ جو فرائض ہیں یہ اللہ کے حق ہیں، ان کی جواب دہی اللہ کی طرف ہے، یہ حقوق العباد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزہ نہ رکھنے والے کو بھی سزا ملے گی، ملے گی نا۔ اچھا، جس طرح روزہ رکھنے والے کا اجر پوشیدہ ہے، پوشیدہ ہے نا، سزا بھی کھل کر بیان نہیں کی، لیکن دیکھیں روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے کہا اس کا اجر سرپرائز ہے، میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ دل کی کیفیت کے ساتھ ہے، ویسے ہر عبادت مگر روزہ خصوصیت کے ساتھ، تو جس کا جتنا درجہ اخلاص ہے اس کے مطابق اجر ملے گا۔ تو جیسے اجر سرپرائز ہے اسی طرح سزا بھی سرپرائز ہے۔ ہر چیز کو ہلکا لیا نا، یہ ذہن بنا ہوا ہے، یہ صوفیوں کا راگ ہے جو صوفی گاتے رہے ہیں کہ حقوق العباد پورے کر دو حقوق اللہ کی خیر ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہاں یہ ہے کہ اب صرف فرائض تک رہے، مت ایکسٹرا کریں، مت تہجد پڑھیں، آپ کمزور ہیں آپ نہیں پڑھ سکتے مت پڑھیں، لیکن فرض ادا کرنے پڑیں، فرض نمازوں کی چھوٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نہ رکھیں نفلی روزے، رمضان کے فرض ہیں وہ رکھنے پڑیں گے، بالکل اسی طرح مت کریں عمرے، مت جائیں ایکسٹرا، لیکن استطاعت کے بعد ایک حج فرض ہے وہ کرنا پڑے، اور زکوٰۃ فرض ہے، اگر نصاب ہے تو زکوٰۃ دیں، صدقہ نہیں کرنا چاہتے مت کریں، فرائض پورے کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نا دیہاتی، اور انہوں نے کہا اسلام کیا ہے، تو آپ نے کہا 5 نمازیں ادا کر لیں، انہوں نے کہا جی اور، آپ نے کہا دل چاہے تو کر لے ورنہ اور فرض کچھ نہیں، انہوں نے کہا پھر، آپ نے کہا روزے رکھنا رمضان کے، انہوں نے کہا جی مزید، آپ نے کہا فرض رمضان کے ہیں باقی آپ کا دل چاہے تو رکھیں، انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ، آپ نے کہا زکوٰۃ 2.5% کی شرح سے سالانہ دینا، انہوں نے کہا جی اور صدقات، آپ نے کہا نفل آپ دینا چاہیں تو مرضی ہے، فرض صرف یہی ہے، انہوں نے کہا اور، آپ نے کہا اگر استطاعت ہو تو حج کر دو، انہوں نے کہا اس کے علاوہ، آپ نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیں نفل تو آپ کی مرضی ہے ورنہ فرض ایک حج ہی ہے زندگی، تو وہ چل پڑے، اسلام ان کے لے آئے اوبویسلی، اور پھر اٹھ کر روانہ ہوئے، اور وہ کہتے جاتے تھے اللہ کی قسم نہ میں کمی کروں گا نہ میں زیادتی، نہ میں کمی کروں گا نہ میں زیادتی، تو آپ نے کہا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو جسے ایک جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھنا، تو یہ لیسٹ سٹینڈرڈ ہے، لیسٹ سٹینڈرڈ۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ حقوق اللہ پورے نہیں کریں گے تو اللہ آپ پہ چھڑ دے گا، جی نہیں، وہ اس کی مرضی ہے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر بھی وہ بھی کلیئر کر لیں کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کر سکتے، یہ کس نے کہا؟ ایک انسان کا غلام ہوتا ہے نا تو اسے حق ہوتا ہے وہ اس کا ہر حق ویو کر سکتا ہے،
تو ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں. غلام بھی چھوٹا لفظ ہے, ہم تو اس کی مخلوق ہیں, تو وہ ہمارے حقوق بھی معاف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, اللہ بھی مسکرائے گا ان دو بندوں پر کہ ایک قاتل ہوگا اور دوسرا مقتول, اور دونوں جنت میں جائیں گے. اور میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ اس کی مثال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ دونوں صحابی, دونوں مجاہد. حضرت وحشی کے ہاتھوں حمزہ قتل ہوئے, حمزہ مقتول اور وحشی قاتل, مگر دونوں صحابی, دونوں مومن, دونوں مجاہد. تو انشاءاللہ دونوں جنت میں جائیں گے, اور جو بیٹھ کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ دیکھیں گے, کیونکہ وہ تو اسلام ہی بعد میں لائے, انہیں بلیم کیا ہی نہیں جا سکتا. اسلام ہر گناہ کا کفارہ ہے. انشاءاللہ you will see. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کے پاس اور اللہ اسے معاف کر دیں گے. کیوں کریں گے؟ اللہ کی مرضی, اللہ معاف کر دیں گے. ایک دوسرا بندہ آئے گا, وہ کہے گا نہیں اللہ اس نے میرا فلاں حق مارا ہے, میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ کہیں گے اس کو معاف کر دیں, میں تجھے فلاں جنت کی نعمت دیتا ہوں. وہ کہے گا نہیں اللہ میں معاف نہیں کروں گا. اللہ اس کو اور نعمتیں دیں گے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے اللہ جی میں نے معاف کیا. تو اللہ کہیں گے جو نعمتیں میں نے تجھے دی وہی نعمتیں میں نے تیرے بھائی کو بھی دی, اب دونوں جاؤ جنت میں. تو جس کو اللہ معاف کر دے اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا, کیونکہ مالک یوم الدین وہ ہے, اور جسے اللہ سزا دینے کا فیصلہ کر لیں اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ مالک یوم الدین وہ ہے. تو یہ غلط فہمی بھی ذہن سے نکال دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حقوق العباد معاف نہیں کر سکتے, بندے بھی اس کے ہیں, حق بھی اسی نے دیے ہیں, یہ تو اس کی مہربانی, اس نے حق دیے ہیں, ورنہ کسی کا کوئی حق نہ ہوتا. اصل حق تو صرف اس کا ہے. تو وہی رب ہے, اسی کا قانون ہے, وہی قانون ساز ہے, وہی اس کے نفاذ کی قوت ہے, وہی اس کے فیصلہ کرنے کی طاقت ہے, وہی فیصلہ کرنے والا ہے قیامت کے دن. سب کچھ تو وہ ہے, اور اسی کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ وہ معاف نہیں کر سکتا کسی کو. سورہ آل عمران کی آیت یاد ہے نا, جو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, انہم عبادک, یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں معاف کر دے. ان تشاؤ, اگر تو چاہے اللہ جی انہیں معاف کر دے, اور اگر تو چاہے فیعذبک, ان کو عذاب دے, فیعذبہم, انہیں عذاب دے. تو چاہے تو معاف کر دے, تو چاہے تو سزا دے. کس بات پر کہیں گے؟ جب اللہ پوچھیں گے کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا میری اور میری ماں کی عبادت کرنا, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جی میں کیسے کہہ سکتا تھا, میں نے تو نہیں کہا. اس پر پھر مزید کہیں گے کہ اللہ جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی, اگر میں نے کچھ کہا ہوتا آپ کو پتا ہوتا, البتہ اب یہ آپ کے بندے ہیں, چاہے آپ معاف کر دیں چاہے آپ سزا دیں. اسی آیت کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم کھڑے ہوئے تہجد کی نماز کے لیے, اور تھوڑی سی آل عمران تلاوت کی اور یہ آیت آ گئی, تو ساری رات یہ آیت پڑھ پڑھ کے روتے, آیت پڑھتے روتے 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 روتے, پھر طبیعت سنبھلتی, پھر یہ آیت پڑھتے, پھر رونا شروع کر دیتے, اور اسی حالت میں فجر کا وقت ہو گیا اور آپ نے نماز پھر مکمل کر دی. تو بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے سزا دے, اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. بے شک وہ اپنے انصاف کے تقاضے پورے فرمائے گا, لیکن جس کے لیے چاہے گا رعایت پیدا کرے گا, کیونکہ قانون بھی اس کا ہے اور فیصلے بھی اسی کے. تو یہ غلط فہمی بھی ذہن سے نکال دینی چاہیے. ایک تیسری اہم بات بھی یہاں سمجھ لیں جو ہمارے آج کے معاشرے میں بہت عام ہے, میں اپنے بچپن سے بہت دیکھتی آئی ہوں, خاص طور پر فیملیز میں. جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے, جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو لوگ صلح نہیں کرتے, ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, اور کہتے ہیں ہم نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, اب ہم اس کا بدلہ قیامت کے دن لیں گے. کہتے ہیں یہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا. یہ جملہ اپنے اندر بہت متکبرانہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے, زندگی میں آپ نے بھی کوئی نہ کوئی مسائل دیکھی ہوں گے, کبھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی, کبھی آپ نے کی ہوگی, ہم سبھی کر بیٹھتے ہیں بھائی, کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. سوال میرا یہ ہے, کوئی مسئلہ جس میں آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہو, اس مسئلے کو ریکال کریں, اور پورے ایمانداری کے ساتھ, آپ قرآن کلاس میں بیٹھے ہیں, پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا آپ حلفیہ کہہ سکتے ہیں
کہ اس معاملے میں آپ کی 1% بھی غلطی نہیں تھی, آپ 100% صحیح تھے, کہہ سکتے ہیں؟ کسی معاملے میں نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جب ہمیں تنگ ہی کیا جاتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ ریئیکٹ تو کر ہی بیٹھتے ہیں. انسان ہے نا, انسان ہے. یعنی ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر البشر تھے, جب آپ کی ناگوار ناپسندیدہ بات ہوتی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. آپ کہتے کچھ نہیں تھے, پر آپ کے چہرے سے صحابہ جان لیتے تھے کہ آپ کو اچھا نہیں لگا. تو ہم تو بڑے عام سے لوگ ہیں, ہم اظہار نہ کریں, ہم چپ کر جاتے ہیں. موقع کی نزاکت ہوتی ہے یا اگلا بڑا ہوتا ہے. جیسے فرض کریں ساس نے کہا, آپ چھوٹی سی ایک مثال کی بات کرتی ہوں, آپ کہہ رہی میں نے امی کی طرف جانا ہے, حق بھی ہے آپ کا, مگر آپ کی ساس کہتی کوئی نہیں جانا, تیری نان آ رہی ہے تو کوئی نہیں جانا, بیٹھو کا. اب موڈ خراب ہے, اب چپ ہے, کہا کچھ نہیں, میاں کو بھی کچھ نہیں کہا, ساس کو بھی کچھ نہیں کہا, موڈ خراب ہے, کام سارا کر رہے ہیں, منہ کسی کو نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے, اب نند بھی آتی ہے, وہ بھی دیکھیں بھابھی کا موڈ خراب ہے, میں کیا ہوا, ماں کہتی ہے میں جان نہیں دیتا تھا موڈ خراب ہے, نظر آ رہا ہے نا. تو پھر ہم 100% صحیح تو نہیں ہے, غلط تو ہم بھی. اب جب صبر ہی کر لیا تھا تو پھر صبر جمیل کرتے, صبر جمیل تو نہیں کیا. تو مقصد وہی ہے کہ جب اللہ پر انصاف چھوڑیں گے تو پھر بھائی غلطیاں ہماری بھی نکلیں گی. لہٰذا اللہ سے رحم مانگے, انصاف نہیں. اللہ کے انصاف کا متحمل کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا انصاف پھر 100% ہوتا ہے نا. تو قیامت کے دن کے انصاف بہت بڑی بات ہے. ہم بڑے آرام سے منہ ہلا کے کہہ دیتے ہیں نا, اللہ کے نبی ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی و ابی و نفسی. آپ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کو لگا کہ اب میں نہیں رہوں گا, میرا وقت آ گیا ہے, سورہ نصر آئی, اور سورہ نصر کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے خطبے میں کہ لوگوں اگر کسی کا قرض دینا میں بھول گیا ہوں تو مجھ سے وصول کر. اگر میں نے کسی کو کوئی بات کہہ دی ہو, ڈانٹ دیا ہو, تو مجھے معاف کر. اگر معاف نہیں کر سکتا مجھ سے بدلہ لے لے. آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حق ہے کہ اللہ پاک نے کہا نبی کی بات سن کر تمہارے دل میں تنگی بھی اگر آتی ہے تو تم مومن نہیں. کہا نا, اتنا حق ہے. اور اللہ پاک نے کہا تمہارے نبی کا حق تمہاری جانوں پر تمہارے اپنے آپ سے بڑھ کر ہے. اور اللہ نے کہا کہ تم اپنی جانوں سے زیادہ, یہ ساری آیتوں کے ترجمے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تم جب تک اپنی جان سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتے. ڈیسائیڈڈ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں, آپ کچھ کہہ بھی سکتے ہیں, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں لوگوں اگر کسی کا قرض ہے اور میں دینا بھول گیا تو مجھ سے لے. لوگوں اگر میں نے کسی کو کچھ کہا ہو اور اسے تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں عام لوگوں سے, امت سے, حالانکہ نبی کا حق امت پر ایسا ہے, اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جیسے باپ کا حق اولاد پر. اولاد امت روحانی اولاد ہوتی, مگر آپ کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دو اگر میں نے کبھی ڈانٹا ہو, اور اگر معاف نہیں کر سکتے مجھ سے بدلہ لے. تو صحابہ دیدہ ہو گئے. یہ ہے اللہ کا خوف رکھنے والوں کا طریقہ. اور ہم جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی ڈھنگ کی نمازیں, کتنے کتنے سالوں کی تو نمازیں ویسے ہی قضا ہیں اکثریت کی, روزے ہیں تو روزوں میں غیبتیں, چغلیاں, گانے سب چل رہا ہے. حج پر جاتے ہیں تو شاپنگوں کا شیطان ساتھ جاتا ہے, اور اب وہاں بھی موبائل پر یہ شیطان بھی ساتھ چلا جاتا ہے. اور زکوٰۃ ہے تو مجبورا نہیں دیتے, جو دیتے یعنی کہ بہت کم لوگ خوشی سے دیتے, اکثریت کو بوجھ لگتا ہے, تو پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں عبادتیں نہیں ہوتی. اس پر ہمارا زوم یہ ہے قیامت کے دن فیصلہ کرواؤں گا میں اس بات کو. تکبر اور اپنے آپ کو پورا صحیح سمجھنا غلط فہمی ہے آپ کی, مطلب جو بندہ کہے اس کی, بہت غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لوگوں اپنے معاملات دنیا میں حل کر لیا کرو, قیامت کے دن کسی کے پاس درہم و دینار نہیں. اور قیامت کے دن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے تڑپیں گے کہ کاش مجھے نہ دینا پڑے اس کا بدلہ. ایک دوسرے سے بھاگیں گے نا, کیوں بھاگیں گے؟
اور قریبی بھاگیں گے. اللہ نے کہا نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قریبی رشتوں سے نا, باپ بھائی میاں بیوی بچے دوست, کیوں بھاگیں گے؟ کہ ایک دوسرے کے حق نکلتے ہوں گے, تو یہ نہ ہو کہ مجھ سے میرا حق مانگے. جو حق نکلتا ہے وہ طلب کر دے. اور اتنی خوفناک یہ لگتی ہے مجھے حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کو جو حق ان پر نکلتے ہیں ادا کرنے پڑیں گے, یہاں تک کہ ایک بندہ پل صراط پار کر رہا ہوگا اور اسے روک دیا جائے گا پل صراط پر, کہ ایک جہنمی جس کو جہنم کا آرڈر ہو چکا ہوگا وہ کہے گا اس پر فلاں میرا حق نکلتا ہے اللہ جی, اور اللہ اسے روک دیں گے پہلے اس کا حق ادا کر پھر آگے جائے. یعنی آپ اس سچویشن کو کبھی سوچیں کہ نیچے جہنم میں اوپر پل صراط ہے, روک دیا گیا, کیا کیفیت ہوگی اس وقت, اور کیا دینا پڑے گا؟ نیکی. نیکی دینے سے پلڑا ہلکا بھی تو ہو سکتا ہے, ایک ایک نیکی سے فرق پڑے گا نا. تو اگر وہ نیکی دینے کے نتیجے میں میرا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے, میں خود اللہ معاف کرے جہنم میں آ جاتی, پھر میں کہاں جاؤں گی؟ ہے نا یہ معاملہ. تو یہ بڑی جاہلانہ باتیں, یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں جنت اور جہنم کا احساس اور ادراک نہیں. تو دنیا میں ایک دوسرے کو بھی معاف کر دیں اور خود بھی اپنے معاملات کلیئر کر دیں. اول تو معاملے لٹکانے ہی نہیں چاہیے, کل کے لیے بھی نہیں لٹکانے چاہیے. بھائی آج مر کے کیا پتا کل کیا ہوتا ہے, کل ہم ہوں یا نہ ہوں, کل کس نے دیکھا ہے؟ وقت تو ہمارے پاس الان ہے, آج کا دن ہے. سب کو معاف کر دیں اور اپنے معاملات کلیئر کر دیں. دوسری بات یہ ہے جو اہم ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے اور وہ چل رہی ہے, فرض کریں اگلا معاف نہیں کر رہا, ہوتا ہے نا, آپ معاف کر, آپ چھوڑ دیں, اس کے لیے دعا مانگے, بار بار دعا مانگے, اللہ رب کریم سبب پیدا کر دے. کوئی پیسوں وغیرہ کا لین دین ہو, آپ چھوڑ دیں, آپ یہ مان لیں کہ آپ بھول گئے. ہو جاتا ہے نا, کبھی ہو جاتا ہے, بڑے پیارے لوگوں کے ساتھ, سگے بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے, میاں بیوی میں ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. میں تو خود بھلکڑ اور میرے میاں بھی میرے جیسے, تو ہمارے درمیان تو اکثر ہو جاتا ہے, میں نے یہ پیسے دیے, کہتے نہیں میں نے نہیں لیے, یا وہ خرچے پر اکثر ہمارا ہو جاتا تھا کہ میرے میاں نے کہا کہ میں نے تمہیں دے دیے, تو میں کہتی تھی نہیں دیے, تو بحث ہوتی تھی ہماری. تو اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں. تو یہ تو خیر لائٹ باتیں ہیں, لیکن بعض اوقات یہ چیزیں سیریس ہو جاتی ہیں. اگلے کو فرض کریں آپ نے قرضہ لیا اور آپ نے پے کر دیا, اگلا بھول گیا اور اس کو یاد بھی نہیں آ رہا اور وہ مان بھی نہیں رہا, آپ دوبارہ پے کر. میں مانتی ہوں آسان نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن کی سختی سے تو آسان ہے. کچھ نہیں ہوتا, تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے آفت نہیں آ جائے گی, اللہ آپ کو اور عطا کرتے. آپ کی طرف پیسے نہ نکلے, آپ کا جو ہے ایکسٹرا چلا جائے, خیر. اول تو سارے کام لکھ پڑھ کے ہونے چاہیے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں, کہ جب بے شک قرضہ چھوٹا ہو, لانگ ڈیوریشن کے لیے لے دو, اس کو لکھ لو اور گواہ بھی بناؤ. لیکن چونکہ ہم نہیں کرتے تو پھر شکوک پیدا ہوتے ہیں, تو پھر شک کو رفع کریں احسان کے ساتھ, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو معاملات جو ہیں ان کو کلیئر کر لینا چاہیے. اور یہ باتیں سوچنا کہ قیامت کے دن کر لیں گے, قیامت کے دن کا ادراک نہیں. قیامت کے دن کو لوگ سمجھتے نہیں کہ قیامت کا دن ہے کیا. جو سمجھتے ہیں وہ سمجھنے والے ہوتے ہیں نا, وہ پھر ایسی باتیں نہیں کرتے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا انفارچونیٹلی قیامت کے دن کو سمجھتے نہیں, اس لیے پھر ہر طرح کی بات کرتے ہیں. کیا ہے قیامت کے دن کی کیفیت؟ بتائیں ایک ایک بات, آپ شروع کریں. قیامت کی کیفیت بتائیں, ایک بات بتائیں. وہ تو سورت کا نام ہے نا. کس طرح؟ اینڈ آف ٹائم کی نہیں, ڈے آف ججمنٹ کی بات کریں, جس پر فیصلے ہونے. سب بتائیں گے اپنی اپنی باری پر. پتہ ہے کیوں؟ آپ لوگ چیزوں کو یاد کرنے کی عادت بنائیں. ڈے آف ججمنٹ کی کوئی بات بتائیں, کوئی ایک بات. کوئی سایہ نہیں ہوگا, دھوپ میں کھڑے ہوں گے.
آپ بتائیں. اچھی کوشش کی آپ نے, آپ ابھی نئے ہو نا. جی یاسمین. کیا انتظام کرے, کوشش کر رہا ہو, انتظام کہاں سے کرنا ہے؟ وہاں پر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا پیسے دے کر. بدلے کے دن کا ہی پوچھ رہی ہوں. جی جزا کا دن ہر بندے کے لیے اس کی اپنی کیفیت کے مطابق ہے. مومنین کے لیے یہ انعام کا دن ہے اور کافروں کے لیے یہ سزا کا دن ہے. جزا کے دن سب انسان بے لباس بے ختنہ اٹھائے جائیں گے. لباس صرف معززین کو ملے گا. اس دن کا لباس چاہیے تو آج قربانی دے, آج وارڈروب بھر لیں گے, اس دن پھر مشکل ہے معاملہ. اس دن کے لباس کی قیمت ادا کر. اس دن لباس صرف معززین کو ملے گا, ہر کسی کو نہیں. جو جہاں دفن ہوا ہے وہاں سے اٹھایا جائے گا اور وہ حشر کے میدان تک آئے گا. ہر کوئی اپنی کیفیت اپنی حالت میں آئے. معززین کا آنا اور طرح ہے, مجرموں کا آنا اور طرح ہے, عامت المسلمین کا آنا اور طرح ہے. سب کی اپنی اپنی کیفیت. اللہ فرماتے ہیں نا اسی صورت میں جو بھی میں نے آپ سے آیتیں سنائیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ وکل امرئ یومئذ شان یغنیہ. ہر انسان اس دن ایسی حالت میں ہوگا جو اسے باقیوں سے بے نیاز کر دے. ہر کوئی اپنی کیفیت میں ہوگا. جی یہ سفر بذات خود ایک عذاب ہے یا ثواب بھی ہے. وہ مومنین کے لیے ہے اگر ہم ان میں اپنے آپ کو شامل کروا سکیں تو پھر حشر کے میدان میں پہنچنے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا, انتظار. اس کی کیفیت بھی الگ الگ ہے. معززین کے لیے نشستیں لگائی گئی ہوں گی, ان کے لیے کھانے ہوں گے, شربت ہوں گے, بیٹھے انجوائے کریں, ویٹ کریں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معززین کے لیے، مومنوں کے لیے یہ وقفہ ایک نماز سے دوسری نماز کے برابر ہے، چند گھنٹے، اور وہ بھی مزے سے بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گئے ہوں کسی اچھی پارٹی میں اور کمفرٹیبل ہو اور اچھی ہو اور وہاں کے بہت سارے جاننے والے ہوں، تو کیا پتا چلتا ہے 4-5 گھنٹوں کا، تھوڑے لگتے ہیں۔ تو وہی معاملہ ہوگا، آپس میں گپ شپ کرتے، ملتے ملاتے، احوال پوچھتے، یہ ٹائم نکل جائے گا اور فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آمد المسلمین کی بھی مہمان نوازی ہوگی، لیولز کا فرق ہوگا، جیسے آپ کی دنیا میں بھی لیولز ہوتے ہیں نا، بزنس کلاس ہوتی ہے، اکانومی کلاس ہوتی ہے، قیامت کے دن بھی اعمال کے مطابق ہوگا، لیکن بہرحال آمد المسلمین بھی اچھی حالت میں ہوگا۔ اور جو گنہگار ہیں، جو منافق ہیں، جو فاسق ہیں، صرف کافر کہہ کر جان نہ چھڑا لیں، کفار کی بھی تو قسمیں ہیں، کافر، مشرک۔ اب کتنی بڑی تعداد ہماری مشرکوں کی ہے جو مسلمان ہو کر مشرک ہیں۔ پھر منافق، منافق تو نکلنے ہی ہم میں سے ہے نا، وہ تو کافروں میں سے نہیں آنے۔ فاسق، وہ بھی تو ہم میں سے نکلنے ہیں۔ ظالم، وہ بھی تو ہم میں سے نکلنے ہیں۔ تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو سب لوگ ہیں یہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق بھگت رہے ہوں گے۔ اچھا، متکبر کیا صرف کافروں میں ہوں گے؟ ہمارے درمیان متکبر نہیں ہے نا، خائن نہیں ہے، وعدہ خلاف نہیں ہے، جھوٹے نہیں ہیں، زانی نہیں ہے، بد دیانت تاجر نہیں ہے، تو ان سب کو سزا ملے گی نا۔ تو پھر دیکھیں کہ سزا والی کیٹیگری میں کہیں پر ہم تو فال نہیں کرتے، چیک کرنا چاہیے نا، بعض اوقات ادراک نہیں ہوتا، چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں۔ تو پھر وہ سب اپنی اپنی کیفیت کے اندر اس انتظار کا عذاب جھیلیں گے، جو بذات خود ایک بہت بڑی تکلیف ہے۔ پھر جب حساب شروع ہونے کا مرحلہ قریب آئے گا، اب یہ انتظامات میں سے ہے، جہنم سامنے لایا جائے گا، جنت بھی سامنے لائی جائے گی۔ آپ جہنم دہک رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور یہ خوف دماغ پر مسلط ہے کس میں ڈالے جانے والے، وہ بھی بھگتنا پڑے۔ اسی کو اللہ بار بار کہتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہو، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہو۔ خوف نہ ہونا، بے خوف ہونا بہت بڑی غنیمت۔ اور پھر نتائج، تو حساب بذات خود ایک مرحلہ ہے، ایک ایک بندے سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک بندے سے حساب لیا جائے گا۔ واہ دیا ہے کبھی؟ دیا ہے نا کبھی نہ کبھی زندگی میں۔ تو کیا ہونا ہوتا ہے، نمبر ہی 4 لگنے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بائی وے میں پاس کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کے نمبر دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے باقی نمبر ٹھیک ہے تو چلو دفعہ کرو، نہیں بھی سوال کا جواب سیدھے نارملی پاس کر دیتے ہیں، رائٹ۔ کتنا ڈر لگتا، کتنی پریشانی ہوتی، کیوں ہوتی ہے؟ رزلٹ کا خوف ہوتا ہے نا، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان کے سامنے جو ایگزامینر ہے حاضر ہو کر 2-3 سوالوں کا جواب دینا، کیا پتا کیا پوچھ لے۔ اور وہ کرتوت بھی ہمارے نہیں ہے نا، وہ ہمارے نام عمل سے نہیں پوچھ رہا، وہ تو سلیبس میں سے پوچھ رہا ہے 2-3 سوال، ڈر ہی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا پوچھ لے، جواب آتا ہو نہ آتا ہو۔ تو اب سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب بھی ہمارے اعمال کا ہونا ہے، تو کوئی آنسر ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ دن ہے۔ کیا نام پڑھا آپ نے اس کا؟ یوم التغابن، ہارنے اور جیتنے کا دن۔ تو اس دن کو ہلکا لیتے ہیں لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور اس کے مابین کا بھی، اگرچہ وہ رحمان ہے مگر کسی کی جرت نہ ہوگی کہ اس سے خطاب کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور قیامت کے دن جبرائیل اور سارے فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور کسی فرشتے کی بھی جرت نہیں ہوگی
کہ اللہ سے بات کر پائے سوائے اس کے کہ اللہ خود اس کی اجازت دے، اور جب وہ اجازت دینے پر بھی بات کرے گا تو سچی اور سیدھی بات کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ ایک حقیقی دن ہے جو پیش آنا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا دل چاہے اپنا ٹھکانہ اپنے رب کے پاس بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا اس عذاب سے جو قریباً پہنچا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یہ وہ دن ہوگا جب ہر انسان غور کرے گا، دیکھے گا اس نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر حسرت کرے گا کاش میں اٹھایا نہ جاتا، مٹی میں مٹی ہو جاتا۔ اور اس دن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب لیں گے جی، اس دن کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہی تو غلط فہمیاں ہیں، ہر بات کو ہم نے تماشا بنا رکھا ہے، کیونکہ آخرت کا ہمیں جو ہے نا ادراک ہی نہیں کہ آخرت ہے کیا، قیامت ہے کیا۔ تو اس قیامت کے دن اپنے آپ کو حساب سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے معاملات درست کرنے چاہیے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کو پورا کرنا چاہیے۔ اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معاملات میں ایک طرف تو اللہ کے حقوق ہیں جو ہمارے فرائض ہیں، ان کو آپ ادا کریں گے، اور دوسری طرف آپ کے حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ حقوق العباد کے بارے میں غلط فہمی میں نہیں رہنا، بھول میں نہیں رہنا، انہیں ادا کرنا۔ اور قیامت کے دن سب سے بڑا مسئلہ یہی بنے گا، لہٰذا پہلے میں آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گی، پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ میں کئی بار شیئر کر چکی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ بندہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ نیکیاں اتنی لے کر آئے گا جیسے پہاڑ ہو، اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح، سفید پہاڑوں کی طرح چمک رہی ہوں، اور پھر جب وہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا تو افراد آئیں گے اپنے حساب مانگنے۔ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، تو لوگوں کے ان حقوق کے بدلے میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی آپ امیجن کریں، اللہ کے نبی کہنے اس کی نیکیاں پہاڑ نہیں ہوگی، پہاڑوں کے برابر ہوں گی، اور سفید پہاڑوں کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ کتنی نیکیاں ہوں گی، امیجن کریں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق باقی رہ جائیں گے، تو ان حقداروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے کسی اجنبی کو کچھ کہا ہے؟ راہ گیر کو پکڑا ہے، اس کو گالیاں دی، تھپڑ مارے؟ پاگل تو نہیں ہے نا ہم؟ مجھے پھر میں وہی بات عرض کروں گی کہ کتا بھی رستے پہ بیٹھا ہوا کسی کو نہیں کاٹتا، جب ایک دو راہگیروں کو کاٹتے اسے پاگل قرار دے کے اسے بھی مار دیتے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم راہگیروں سے، انجانوں سے کیوں لڑیں گے؟ لڑائی زیادتی ہم اپنوں سے کرتے ہیں نا، اپنوں کے ساتھ، اپنے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے ہی چلتا ہے۔ تو یہ اپنے رشتہ دار ہی ہوں گے، سوچیں کہ کیا ہم ان کے حقوق صحیح طرح ادا کر رہے ہیں؟ نفع نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، نقصان نہ دے، آسانی نہیں دے سکتے، مشکل پیدا نہ کریں۔ آپ سہولتیں دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا المؤمن حین لین سہل قریب، ڈھونڈے یہ چار صفتیں اپنے اندر۔ حین ہیں آپ، حین ہوتا ہے عاجز، تو یہ عجز آپ کا ان کے سامنے نظر آنا چاہیے جن کے ساتھ آپ کو کوئی پریشانی ہے۔ جس کے ساتھ اچھے ہیں اس کے ساتھ ہم جھک کر ہی ملیں گے، اپنی امی کے سامنے تو ہم نے ساری نیچے کرنا ہے۔ مسئلہ تو پڑتا ہی تب ہے جب اس بندے کے ساتھ آپ کا معاملہ آئے کہ یا رشتہ برابر کا ہے یا وہ آپ سے چھوٹا ہے رشتے میں یا رتبے میں، اور آپ کو اس سے کوئی پریشانی بھی آ رہی ہے، تب آپ جھکتے ہیں،
تبھی تو بات بنتی ہے. اور پھر کہا گیا لین، نرم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے بالکل. تو نرمی اپنے بچوں کے لیے تو ہوگی بھائی، اپنے میاں کے بھی ہر بات کے لیے ہم جواز ڈھونڈ لیں گے، میاں بیویوں کے لیے ڈھونڈ لیں گے، اپنی امی کی ہر بات کے لیے بھی ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی. بڈھی ہو گئی ہیں، ٹیمپرامنٹ کم ہو گیا، ساس کے لیے ملتی ہے جسٹیفیکیشن؟ ساس بھی تو بڈھی ہو گئی ہے، کیوں نہیں ملتی؟ بیٹی کے لیے جسٹیفیکیشن ملتی ہے، بہو کے لیے کیوں نہیں ملتی؟ بیٹے کے لیے ملتی ہے، داماد کے لیے کیوں نہیں ملتی؟ بھائی کے لیے ملتی ہے، دیور جیٹھ کے لیے کیوں نہیں ملتی؟ بہن کے لیے ملتی ہے، نند کے لیے، بھابھی کے لیے کیوں نہیں ملتی؟ اپنے لیے ملتی ہے، اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے لیے کیوں نہیں ملتی؟ جو رشتہ آپ کی زندگی میں ہے بھائی، آپ کے لیے وہ آپ کے حساب کا ایک اور چیپٹر ہے. whether you accept it or not, حساب تو ہوگا. تو آپ کے پاس ہر چیز کی جسٹیفیکیشن ہے اپنوں کے لیے اور اپنے لیے. تو جو آپ کے ساتھ اور جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ پسندیدہ ہیں یا ناپسندیدہ ہیں، ان کے لیے بھی تو جسٹیفیکیشن لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. آپ کیا پسند کرتے ہیں اپنے لیے؟ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے نہ کوئی وہ کرے، ہائی لائٹ نہ کرے. کرتے ہیں نا پسند. اگر کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو میاں کہے بھی نہ. کرتے ہیں نا پسند. اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو کوئی گنائے مت کبھی. اگر آپ تکلیف میں ہو تو آپ کو پوچھا جائے. اگر آپ کا موڈ خراب ہو آپ کو منایا جائے. تو یہی دوسرے کے لیے پسند کرو. ہم کہتے ہیں نہیں جوڑے کی حد تک، کھانے کی حد تک ہے. نہیں جی، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اگلے کے لیے پسند کرو. بہت مشکل ہے، اسی لیے اس کا نام احسان ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. تو قربا کون ہیں؟ جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے قرابت دار ہیں. صرف بلڈ ریلیشن نہیں ہوتے. کون کون سے رشتے شامل ہیں قربا میں؟ سورہ نساء میں پڑھا تھا نا. پہلا رشتہ نسب کا، دوسرا رضاعت کا، تیسرا سحر کا. اور سحر کے رشتے میں کون کون ہے؟ ساس سسر ہیں اور نند دیور بھابیاں. اور اگر آپ کے شوہر کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو وہ بھی تو آپ کا رشتہ ہیں. یہ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تھا. رضائی میں نے کب کہا؟ رضاعت کے رشتے کہا، بہن بھائی وغیرہ. رضائی ماں باپ، رضائی بیوی. اور دلچسپ آپ نے لفظ استعمال کیا. نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ویسے ہنس پہ اچھا ایک دلچسپ ٹرم ہو گئی. اللہ اکبر. اچھا یہ بھی رشتہ ہے، اس کا بھی حساب ہے. یہ کوئی ناہید کے لیے بات نہیں ہے، یہ نہیں کسی نے بھی سمجھنا. میں ایک اوور آل بات کر رہی ہوں. ابھی کل ایک بہن کا فون آیا ہوا تھا، اسٹوڈنٹ ہے میری، آن لائن اسٹوڈنٹ ہے، اور ان کی میاں دوسری شادی کر چکے ہیں. وہ مسلسل پچھلے 6 سالوں سے ڈپریشن میں. میں نے ان کو اتنا، یعنی کہ مجھ سے انہوں نے بات کی، کوئی سال بھر پہلے میرے کانٹیکٹ میں آئی، پھر 6 مہینے تو مجھے ٹیسٹ ہی کرتی رہی کہ بات ادھر ادھر کی. پھر انہوں نے مجھ سے یہ ریئل بات کی. تو میں تب سے انہیں کہہ رہی ہوں کہ بھائی پہلی بات کی تقدیر تھی، دوسری بات اس کا حق تھا، اس نے کہا یہ بات چھوڑ دیں. اور یہ بھی نہیں بچے جوان ہو چکے ہیں، بیاہے جا چکے ہیں، بس ختم کرو. اچھا آپ مجھے پہلے کہنے لگی خرچہ نہیں دیتے. میں کہا یہ وہ غلط کرتے ہیں. تو پھر دوبارہ انہوں نے اسی طرح مجھ سے بات کی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے بات کریں کہ آپ کو خرچہ دیں. کہتی ہے اصل میں نا وہ ایک گھر ہے 10 مرلے کا، وہ انہوں نے میرے نام کیا ہوا ہے، اور وہ اس کا کرایہ آتا ہے، اس کے دونوں پورشن کرایہ پہ. تو کہتے ہیں یہ جو آتا ہے تمہارا نانو نفقہ ہے. تو پھر اب باقی کیا ہے؟ دیکھیں بچے بیاہے ہوئے ہیں. اب کہتی ہے میں بچوں کا خرچہ مانگتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا خرچہ خود پورا کرے. میں نے کہا باجی اس میں غلط کیا ہے؟ جن بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، جو جابز کرتے ہیں، اگر ابا کہتے ہیں کہ وہ اپنا گھر خود چلائیں، اس میں غلط کیا ہے؟ نہیں تو دوسری کے بچے، میں نے کہا اس کے بچے کتنے ہیں؟ مجھے آئیڈیا تھا 6 سال پہلے شادی کی ہے، اس سے ایک بیٹا ہوا ہے جو 5 سال کا ہے. تو 5 سال کے بچے کا خرچہ تو دے گا نا. 35 سال کے بچے کا خرچہ تو نہیں دے گا. کیوں دے کے بڑا کیا.
اچھا اب یہ بات انہوں نے مجھے 3-4 دفعہ کہی کہ نانو مجھے پیسے نہیں دیتے، مجھے پیسے نہیں دیتے، مجھے کہتے خود ملو برتن. میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا کہ اچھا شاید آپ کو اس لیے کہتے ہوں گے کہ بچے بڑے ہیں وہ آپ کو پیسے دیں، اس وجہ سے کہتے ہوں گے. تو پھر پچھلی دفعہ پھر انہوں نے یہ بات کی، تو پھر میں نے کہا باجی بٹھا کر بات کریں کہ بھائی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ذمہ داری ہوں، آپ مجھے خرچہ دیں. تو کہنے لگی اس طرح انہوں نے مکان دیا ہوا ہے اور اس کا کرایہ میں لیتی ہوں. تو کہنے لگے کہ یہ جو میں نے تمہارے نام کر دیا ہوا ہے اور اس کا کرایہ تم لیتی ہو، یہ تمہارا نام نفقت. تو میں نے کہا باجی ٹھیک ہے نا. کہتی مجھے کافی نہیں. میں نے کہا کیوں کافی نہیں؟ آپ کے بچے اپنا اپنا کماتے ہیں. نہیں گھر کے 100 خرچے ہوتے ہیں، مجھے کرنے. تو میں نے کہا آپ نے کیوں کرنے ہوتے ہیں؟ بیٹوں کو کوئی ذمہ داری اٹھائے. اب ہر بات دوسری شادی پہ ڈال دینا یہ غلط ہے. بات یہ ہے جب اگلا صحیح طریقے سے ہر چیز پوری کر رہا ہے تو آپ کو شکوے کا حق نہیں. اچھا ایک اور پرابلم انہوں نے مجھ سے شیئر کی کہ میرے ساتھ رہتے نہیں. میں نے کہا باجی آپ جب اتنا روتی ہیں اور آپ مسلسل 6 سالوں سے ڈپریشن میں، آپ کے ساتھ کہاں رہے گا وہ؟ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ وہ ینگ ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. میں نے کہا باجی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ رہتی ہے. آپ کے پاس جب وہ آتے ہیں تو آپ خود کہتی ہیں کہ آپ بات نہیں کرتی، آپ نے کمرہ علیحدہ کر لیا ہے، آپ کو ان کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا. تو پھر اگلا کہاں آئے گا؟ کہاں آئے گا اگلا؟ کوئی بھی روتے ہوئے چہرے دیکھنے نہیں آتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، پہلی بات شوہر کا بھی حق ہے ہم پر. دوسری بات اگر اس نے شادی کی ہے اس کا اسے حق حاصل. تیسری بات جب وہ ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو بے وجہ باتیں بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. چوتھی بات ڈپریشن ہم خود طاری کرتے ہیں، وہ شوہر طاری نہیں کرتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے شادی کی، اچھا خیبر کی جنگ پر گئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، ساتھ بیگم لے کر واپس آئے، کسی بیوی کو ڈپریشن نہیں ہوا. ہماری تو عورتوں کو آ جاتے ڈپریشن ہو جاتے ہیں. تو یہ سب بیکار باتیں، یہ حقوق کی خرابی ہے. اور اس کے بعد پھر اپنی جان بھی خراب کرنا، اپنا بھی حق تلفی ہے نا. کہ دیکھیں اللہ نے سوال نہیں پوچھنا، گھر تھا، بچے تمہارے جوان تھے، تمہارے ارد گرد پوتے پوتیاں کھیل رہے تھے، تمہارے میاں نے پیسے بھی دے دیے تھے، گھر بھی تھا، سب کچھ تھا، تمہیں کس بات کا ڈپریشن تھا؟ کیا یہ ناشکری نہیں؟ اس کا حساب نہیں ہوگا. اور جس اذیت پہ خود کو ڈالا ہوا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا. پھر اس عورت کے لیے بھی تو مصیبت پیدا کر رکھی ہے نا، اس کو پوری دنیا میں بدنام کر رکھا ہے. جو نہیں جانتے کہ ایون فرسٹ شروع میں مجھے خود ایسا لگا کہ شاید ان کے بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ پھر جیسے جیسے وہ بات کرتی گئیں تو چیزیں میری نظر میں، کیونکہ مجھے اس چیز کا بہت ایکسپیرینس ہے کہ عورتیں بڑھا چڑھا دیتی ہیں خاص طور پر ایسے معاملات میں. تو میں نے فوری کوئی ری ایکشن نہیں دیا، میں صرف ان کی سنتی رہی. تو بہت دفعہ کی بات کے بعد مجھے یہ پکچر کلیئر ہوئی جو میں اب آپ سے شیئر کر رہی ہوں. ورنہ آغاز میں مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں نے دعا بھی مانگتی رہی، ابھی بھی مانگ رہی ہوں، لیکن تب میں خصوصیت سے مانگتی رہی کہ اللہ ان کے شوہر کو ہدایت دے کہ وہ بیویوں کو برابر رکھے. پھر بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ انہوں نے برابر رکھا ہوا ہے، یہ بیگم صاحبہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ سارے خاندان میں ہر طرف تو وہ عورت بدنام کی گئی نا، جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں کہ بھئی پتہ نہیں وہ اس کی وجہ سے کیا ظلم ہو رہا ہے. یہ بھی حق. تو رشتوں میں یہ بھی رشتہ ہے، چاہے ایکسیپٹ کریں چاہے نہ کریں، ہے اللہ نے بنا دیا، تو پھر اسے بھی نبھانا ہے. اور نبھاتے ہوئے میں وہی کہوں گی جو جسٹیفیکیشن اپنے لیے رکھتے ہیں نا وہی جسٹیفیکیشن اس عورت کو بھی دے. تو پھر آپ کو نا بات کہنے کے لیے نا کوئی جواز ہی نہیں ملے گا، کیونکہ جتنے ایکسکیوز ہمارے پاس ہے اتنے ایکسکیوز اس کو بھی. جی بدنام کر دینا کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کو تو یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے. مجھے خود بتائیں کہ کسی بندے کے بارے میں ایسی بری بات کہنا جس میں نہیں ہے، اس کا لیگل کیا سٹیٹس ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ بہتان ہے نا. تو بہتان لگانے والا جو ہے اس کو سزا ملنی، کیونکہ اللہ پاک نے کیا کہا؟ آپ نے ممتحنہ میں پڑھا کہ مسلمان عورتوں سے عہد لیں کہ وہ اپنے ہاتھوں پیروں سے گھڑ کر بہتان نہیں لائیں. تو ساس بہو کو بدنام کرے، نند بھابھی کو کرے، یا بھابھی نند کو کرے، یا اسی طرح دو بہنیں جو ایک مرد کے نکاح میں ہیں
وہ ایک دوسرے کو, بہنوں سے مراد دینی بہنیں, سگی بہنیں ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی, سہیلیاں جو اسلام نے لفظ استعمال کیا ہے, فرینڈس, زمیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے سہیلی, کہ دو سہیلیاں, دو فرینڈس جو ایک مرد کے نکاح میں ہیں, وہ ایک دوسرے کو بدنام کریں, کوئی بھی طریقہ ہو, حتیٰ کہ ملازم کو بدنام کریں, جیسے ملازم کو نکال کے الزام لگا دیا اس نے چوری کی ہے, تو کسی پر بھی الزام لگایا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا, بہتان ہے, تو حرام ہے, حرام. اب اس میں ایک اہم بات چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. کل ایک بات جو ہے وہ ڈسکس ہوئی, پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے آپ کے ساتھ, جب ہم نے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی 72 سال تک, قریب 70 یا 72 سال تک. پھر حضرت سارہ نے ان سے کہا کہ آپ ہاجر سے نکاح کر لیں. ہاجر سے نکاح کیا آپ نے, اور اماں ہاجر سے اسماعیل پیدا ہوئے. پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا ہے جہاں آج کعبہ ہے, رائٹ. وہاں اس وقت کیا تھا؟ بیابان, جنگل بھی نہیں تھا, جنگل میں لائف ہوتی ہے, بیابان تھا, ایسا صحرا تھا کہ جس میں کوئی ریپٹائل بھی نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ پانی نہیں تھا, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں تھا, نتھنگ ایٹ آل. تو اس ماحول میں چھوڑ کر آ گئے, کچھ نہیں تھا. اور اماں ہاجر نے ان سے سوال کیا, جب ابراہیم پلٹ رہے تھے, سوال کیا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ اللہ کے حکم سے. اور انہوں نے, اماں ہاجر نے کیا کہا؟ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور ابراہیم چلے گئے. پھر 12 سال بعد ابراہیم کو پرمیشن ملی کہ جائیں اور اپنی بیوی اور بچے کو دیکھیں, رائٹ. اچھا, اب اس کے اگینسٹ, اس کے پیرالل ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ اماں سارہ نے کہا کہ اس کو کہیں چھوڑ کر آؤ, میں نہیں اس کو برداشت کر سکتی, نہ اس کے بیٹے کو برداشت کر سکتی. تو ابراہیم ان کو چھوڑ آئے. بتائیں, فیک بات ہے. آپ لوگوں میں اتنا شعور ہو جانا چاہیے کہ آپ غلط اور صحیح کو سمجھ سکیں. دیکھیں, پہلی بات, کیا کوئی ایک عام آدمی, آپ کا میرا شوہر 2 شادیاں کر لے اور ایک بیوی کے کہنے پر دوسری کو چھوڑ آئے, حلال ہے اس کے لیے؟ کہیں ویرانے میں, جنگل میں چھوڑ آئے, حلال ہے؟ تو اگر وہ چھوڑ آئے اپنی بیوی کو, تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم. کیونکہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں گھر کے اندر کے لیے کہا کہ جب تم دوسری شادی کرو تو ایسا نہ کرو کہ ایک کو مولکہ چھوڑ دو, دونوں کو برابر رکھو. تو گھر کے اندر برابر رکھنا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کے باہر چھوڑ کر آئے؟ اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ اگر فرض کرے ایک لمحے کے لیے کہ اماں سارہ کا یہ تقاضا ہوتا ہی, اماں سارہ جیلسی فیکٹر کا شکار ہو جاتی اور یہ کہتی, پہلی بات تو وہی ہے کہ اماں سارہ جیسی خواتین بھی اگر یہ کریں گی تو پھر باقیوں کا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب فوت ہوئے ہیں تو ساری ہی مائیں رو رہی تھی. اگر ان کی بیویاں, نبیوں کی بیویاں بھی ایسی تنگ حوصلہ ہونے لگ جائیں تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے. اور دوسری بات, چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ اماں سارہ نے ایسی ڈیمانڈ کر دی, تو کیا ابراہیم علیہ السلام مان لیں گے؟ کیا ان کے لیے مان لینا جائز ہے؟ نہیں ہے نا. ہاں جی بالکل, وہ آج کل کے شوہر تھے کہ بیوی کے کہنے پر اماں کو بھی چھوڑیں کہیں پر. دوسری بات, اس سے آگے آ جائیں کہ چلیں ایک لمحے کے لیے اور مان لیتے ہیں ہم کہ ابراہیم علیہ السلام نے اماں سارہ جو ہیں ان کے جذبات کو فیل کیا اور خاموشی کر لی, تو کہاں چھوڑتے اماں سارہ کو, سوری اماں ہاجر کو؟ نہیں, میکہ کیوں, میکہ تو مصر میں تھا. نہیں, کسی اچھی جگہ کیا دوسرا گھر لے کے رکھ لیتے. آپ کا شوہر, اگر فرض کریں کہ آپ کی شوہر کی ایک بیوی اور ہو اور آپ کہیں کہ اس کو الگ کر, میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کر فیصلہ آباد کراچی چھوڑ کر آئے گا؟ وہ محلے میں قریب ترین ایک گھر اور لے گا اور اس کو ادھر کر دے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر 2 پورشن ہو گئے کہے گا تو تھلے رہ نتے کا, یہی کرے گا نا. اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہوگا تو پھر وہ ایک گھر اور لے لے گا قریب اور کہے گا اچھا چلو تم ادھر تم ادھر, مت ایک دوسرے کی شکل دیکھو, یہی کرے گا نا. وہ کیوں دور چھوڑ کر آئے گا جہاں اس کو جانا بھی دقت والا ہو؟ اگر ابراہیم علیہ السلام اماں سارہ کے جذبات کو مان ہی لیتے تو میکسیمم یہ کرتے کہ اماں ہاجر کو ایک علیحدہ گھر میں شفٹ کر دیتے,
حضرت ابراہیم علیہ السلام حاکم تھے فلسطین کے, پیسے تھے ان کے پاس, وہ کسی مجبوری کا شکار نہیں تھے, ان کی اپنی اتنی جاگیر تھی. اور بیٹے کا باپ پر حق کیا ہے, اولاد کا باپ پر حق کیا ہے؟ اس کی جان کی حفاظت پہلا حق ہے نا. تو کیا ابراہیم علیہ السلام اپنی ایک بیوی کے فرمائش پر اپنے بیٹے کو جو 70-72 سال بعد ملا مرنے کے لیے چھوڑائیں گے؟ یعنی کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام پر کتنا بڑا بہتان ہے کہ ایک بیوی کے کہنے پر اپنی دوسری بیوی اور 70 سال بعد ملنے والے بچے کو وہ مرنے کے لیے چھوڑ کر آ گئے, ایسی جگہ پر جہاں پر نہ پانی, نہ دانا, نہ بندہ, نہ چرند, نہ پرند, نہ ریپٹائل. فرض کریں کہ اگر اماں سارا نے کچھ کہا بھی ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام وہی بات ہے میکسیمم انہیں سیپریٹ کر دیتے. یہ عقل مجھ میں ہے, یہ عقل دنیا کے ہر مرد میں ہے, تو معاذ اللہ کے ابراہیم علیہ السلام جیسے حکیم آدمی میں نہیں تھی, اور ابراہیم ایسا ظلم کر سکتے اس رب کے سامنے جو ایک بلی کو باندھ دینے پر اور بھوکا مار دینے پر جہنم میں ڈال دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ بات جو ہے یہود کی کہی ہوئی. لہذا علامہ ابن کثیر کی یہ ہے قصص الانبیاء, تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں نا, انہی کی ہے. وہ بیان کرتے ہیں اہل کتاب کے مطابق ابراہیم, اہل کتاب کس کو کہا انہوں نے؟ یہود کو. اہل کتاب کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پاکیزہ اولاد کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا مجدہ سنایا. بیت المقدس میں 20 سال قیام کے بعد حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا, قدرت نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے, آپ میری خادمہ سے نکاح کر دیجیے, ممکن ہے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے. پھر جب وہ امید سے ہو گئی تو وہ اپنے آقا کے سامنے اترانے لگی. سارہ کو غصہ آیا تو اس امر کا شکوہ ابراہیم سے کیا, تو آپ نے فرمایا جو چاہو اسے سزا دو. ہاجرہ سزا کے خوف سے فرار ہو گئی اور ایک چشمے کے پاس مقیم ہو گئی. اسے فرشتے نے کہا اندیشہ مت کر کہ اللہ تعالیٰ تیرے شکم کے بچے کو خیر و برکت سے سرفراز کرنے والا ہے, اور اسے واپسی کا مشورہ دیا. اسماعیل نام رکھنے کی ہدایت کی اور کہا وہ مرد آزاد ہوگا, اس کی دسترس سب پر ہوگی اور سب کا ہاتھ اس کے ساتھ ہوگا, اور وہ اپنے بھائیوں کے سب علاقے کا مالک و مختار ہوگا. اس بشارت پر وہ شکر بجا لائے. یہ روایت ہے جی جو پیش کی جاتی ہے. اچھا اچھا جی, اب آگے سنیں, میں بیچ میں سے تھوڑا سا سکپ کر رہی ہوں. الغرض اسماعیل کی پیدائش کے بعد سارہ کو شدید رشک پیدا ہوا اور ابراہیم سے مطالبہ کیا انہیں کہیں اور لے جائیں. چنانچہ وہ زچہ اور بچہ کو لے کر روانہ ہوئے اور سرزمین مکہ میں چھوڑ آئے. اسماعیل شیرخوار بچے تھے, وہاں چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو ہاجرہ نے ان سے لپٹ کر کہا ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہمارے پاس تو بقدر کفایت کچھ بھی نہیں, آپ خاموش رہے. تو اس نے عرض کیا کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں. تو ہاجرہ نے کہا تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کتاب النوادر میں شیخ ابو محمد ابو زید نے بیان کیا کہ ہاجرہ پر سارہ شدید غصہ ہوئی اور حلف اٹھایا کہ ان کے 3 اعضاء قطع کروں گی. تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ ان کا ختنہ اور 2 کان چھید کر قسم پوری کر دو. سہیلی کہتے ہیں ہاجرہ پہلی خاتون ہے جن کے کان چھدے, ختنہ ہوا اور دامن دراز کیا. یہ آپ نے سن لیا. اب یہ جو بات ہے اس کی بیس کیا ہے, یہ میں نے بھی آپ کو سنائی نا, اور یہ ہماری مختلف کتابوں میں جو مفسرین وغیرہ ہیں جن کے بھی آپ نے نام سنے ہیں, جیسے کہ سہیلی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح شیخ ابو محمد بن ابو زید ہیں. یہ مختلف مفسرین ہیں, انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں, یہ تبع تابعین ان کے بعد کے لوگ ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی کہ اماں ہاجر نے قسم اٹھائی کہ میں اماں سارہ نے قسم اٹھائی کہ ہاجر کے 3 اعضاء قطع کروں گی, تو ابراہیم نے کہا کہ ان کا ختنہ کر دو اور کان چھید دو, ٹھیک ہے. اور پہلی عورت ہے ہاجر جن کا ختنہ ہوا اور کان چھیدے گئے. اب کوشچن یہ ہے اس بات کی دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے, حدیث ہے, ان کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے پڑھا مختلف یہودی تذکروں میں, ان یہودی تذکروں سے اٹھایا اور لا کر ڈال دیا. کیا عورتوں کا ختنہ ہوتا ہے؟ تو پھر دوسری ہاں ابراہیم پہلے آدمی ہے جن کا ختنہ ہو,
اور وہ بھی 80 سال کی عمر میں. تب تک تو اور مردوں کا ختنہ نہیں ہوتا تھا, عورتوں کی تو بات ہی چھوڑ دینا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ اپنے ہاتھ سے کیا 80 سال کی عمر میں, اور وہاں سے ختنے کی جو ہے سنت جاری ہوئی. پہلے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ٹھیک ہے, عورتوں کا ختنہ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ جو کان چھیدنا ہے یہ تو بہت قدیم سے چلا آ رہا. یہ تو زبان کی باتیں ہیں کہ اماں ہاجر پہلی تھی. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بیوی یہ قسم کھا لے کہ میں دوسری بیوی, ایک بندے کی 2 بیویاں ہیں, اور ایک قسم کھا لے کہ میں دوسری کو کا کوئی اعضا کاٹوں گی, تو وہ اس کی قسم توڑوائے گا یا کہ وہ اسے رستہ بتائے گا کہ اس طریقے سے کاٹ لے؟ کیا یہ قسم جائز ہے؟ بالکل. اور حضرت اماں ہاجر بھی جو ہے نا, ان سے حضرت ابراہیم کا نکاح تھا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اماں سارا نے کہا آپ ان سے شادی کر لیں, اور ابراہیم نے نکاح کیا اماں ہاجر کے ساتھ. تو جب وہ نکاح میں آ گئی تو ان کا کوئی حق نہیں رہ گیا حضرت سارا کو, انہوں نے آزاد کر دیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ان کی کنیز تھیں, مگر جب انہوں نے آزاد کر دیا اور ابراہیم کو گفٹ کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا, تو اماں سارا کو ان پر کوئی اختیار نہیں رہا. اور ویسے بھی سوال یہ ہے کہ اگر اماں سارا جیسی خاتون ایسے بہیو کریں تو پھر یہاں پہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا جائز ہے نا؟ یہ ساری باتیں یہود کی بکواس باتیں ہیں, جھوٹی باتیں ہیں. نبی, اچھا یہ وہ سارا ہیں جن کے لیے جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. یہ وہ سارا ہے, یہ ہو سکتی ہیں. یہ وہ سارا نہیں ہے. وہ سارا تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی کنیز کو گفٹ کر دیا, اپنے شوہر کو آزاد کر دیا اور کہا آپ ان سے شادی کریں. وہ سارا تھی. ان کے صبر کا انعام ملا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو بانجھ ہوتے ہوئے بیٹا دیا. اللہ کی برکتیں ان لوگوں پر کبھی نہیں آتی جو دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ رکھے. ایک ایسی عورت جو اپنے ہی شوہر کی بیوی اور بیٹے کی دشمن ہے, انہیں ایسے ویرانے میں پھینکواتی ہے کہ وہ مر جائیں, اسے اللہ آؤٹ آف دا وے اولاد دے گا. آپ کیسے سوچ سکتے؟ آپ میں یہ صفت پیدا ہو جانی چاہیے کہ آپ صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے امہات المومنین کا کردار دیکھا ہے نا, جب اماں عائشہ پر افق کا الزام لگا, 1 مہینہ بعد چلی, ایک بیوی بھی بولی منہ سے, کچھ بھی بولی اماں عائشہ کے بارے میں. حالانکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اماں عائشہ سے ان کو رشک بھی تھا نا. اماں عائشہ کے لیے ان کے دل میں بات تھی کہ اماں کو زیادہ پیار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بات ایک سے زائد بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین بھی کر چکی تھی. مگر موقع آیا نا, ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا. اور آپ نے بیویوں کو بلا کر بات بھی کی, اور انہوں نے کہا ہم نے عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا, ہم نے عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ ہے مسلمان عورتوں کا کردار. اور جو کردار ان ماؤں کا ہے وہی ان 2 ماؤں کا ہے, اماں ہاجر اور اماں سارا. اور اماں سارا کا کردار اماں ہاجر سے بھی بہتر ہونا مانگتا ہے, تقاضا کرتا ہے. کیوں؟ اماں سارا شروع سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی, ایک طویل زمانہ گزارا, سابق الایمان تھی, اور ابراہیم علیہ السلام کی رفاقت میں ایک زمانہ گزار دیا. اور آپ نے حدیث پڑھی, بالکل صحیح حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے جب اسماعیل جوان ہو گئے تھے. ان کی بیوی نے خالی اتنی بات کی کہ بس یہ روکھی سوکھی ہے, گوشت مل جائے تو کھا لیتے ہیں, نہ روٹی ہے نہ کچھ ہے, تو انہوں نے کہا طلاق دے دو, چوکٹ بدل دو. خالی اتنی بات پر. اور دوبارہ آئے, اور جو ان کی 2nd وائف تھی اسماعیل علیہ السلام کی, انہوں نے بہت خدمت بھی کی اور ساتھ شکر گزاری بھی کی. جب آپ نے پوچھا کیسا چل رہا ہے تو ان کا جی بہت اچھا, شکر ہے اللہ کا, گوشت کھاتے ہیں, ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, کھجوریں ہیں, الحمدللہ. تو آپ نے کہا کہ اسماعیل آئے تو کہنا چوکھٹ برقرار رکھے. اپنے بیٹے کے لیے وہ اتنے کانشیس ہے, اور اپنے لیے وہ اپنی بیوی کے کہنے پر ایسے حرام کام کرنے لگیں گے. اصل میں یہ بات وہی ہے, نبیوں پر یہ لوگ بات بناتے ہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے گندے کاموں کے لیے جواز پیدا کر سکیں کہ نبی ایسا کرتے ہیں, ہم تو ویسے ہی مجبور ہیں, ہم تو عام لوگ ہیں. تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجیے. اگر میں آپ سے ہمیشہ شروع سے ایک بات کہتی ہوں, اسپیکر کون ہے ڈزنٹ میٹر, کون کہہ رہا ہے ڈزنٹ میٹر, کیا کہہ رہا ہے اٹ میٹرز.
تو یہ تو بات چھوڑ ہی دینا کہ کون کہہ رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل توریت وغیرہ سے روایت کرنا منع کر دیا تھا. بعد ازاں مدینہ کے آخری سالوں میں صحابہ نے جب آپ سے ایک دفعہ پوچھا، یہود علماء مسلمان ہوئے نا، خاص طور پر کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور ہیں بڑے مشہور، بہت مشہور ہے، نام اٹک گیا، میں بھی بتاتی ہوں. 2 مشہور عالم مسلمان ہوئے تھے. ایک جی عبداللہ بن سلام، بارک اللہ فیک. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز میں مسلمان ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آتے آغاز میں مسلمان ہو گئے تھے. کچھ عرصے بعد کعب الاحبار مسلمان ہوئے. یہ دونوں بڑے نامور عالم تھے. اب ظاہری بات ہے ساری عمر جو علم سیکھا ہوتا ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے. تو جب قرآن کی کوئی روایت بیان ہوتی، قرآن کا کوئی بیان ہوتا، تو ساتھ وہ توریت کا بھی بیان کر دیتے کہ توریت میں واقعہ ایسے بیان ہوا. قرآن کا یہ صحیح ہے، توریت میں، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے توریت کا صحیح ہے، وہ بیان صرف کرتے تھے کہ توریت میں ایسے کر دیا گیا، وہ بتا دیتے تھے. اب یہاں پر یہ کمپیریزن اسٹڈی تھی، بالکل کمپیریٹیو اسٹڈی تھی. اب وہاں پر سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ازاں کچھ عرصہ بعد کہ یہ لوگ ساتھ توریت کی روایت بیان کرتے تھے. تو آپ نے کہا تم توریت سے روایت کر سکتے ہو. سمجھ گئے کیوں کر سکتے ہو؟ کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے، اس لیے نہیں کہ ان کو اٹھا کر ہم سر پہ بٹھا لیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا کیا ہے؟ وہ تو یہ بھی کہتے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ملوث ہو گئے تھے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں زینب جو ہیں ان کو لے کر قصے بناتے بکواس کرتے. ان کا کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے وزیر کی بیوی پر نظر رکھے بیٹھے تھے، وہ تو یہ بکواس کرتے ہیں. ان کا کیا ہے؟ ان کو تو نبیوں پر جھوٹ باندھنے کا مرض لاحق ہے، کیونکہ نبیوں پر باتیں باندھ کر وہ پھر اپنے رستے نکالتے ہیں. وہ تو سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دیتے، ان کی باتوں کا ہم کیا بھروسہ کریں؟ تو لہٰذا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اماں ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کوئی ایسی چپکلش نہیں تھی. یہ ساری بات قطعی جھوٹ ہے. اور سب سے بڑا بہتان یہ ابراہیم علیہ السلام پر ہے. یعنی وہ ابراہیم جو پوری قوم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، وہ ایک بیوی کے سامنے ہار گئے. اور اس کو یہ بھی، یعنی کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک یہودی نے تو کہا سو کہا، ایک مسلمان عالم کیسے اٹھ کر اس بات کو سناتا ہے کہ اماں سارہ نے قسم کھائی کہ میں 3 عضو جو ہے قطع کروں گی، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو یہ رستہ بتا دیا. یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ استغفار کر. ابھی آپ سورہ تحریم ہی پڑھ رہے ہیں نا، خالی نبی کی بیویوں نے ایک غلط بات پر اصرار کر کے قسم اٹھوا لی کہ شہد نہیں کھانا، تو اللہ نے ڈانٹا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ دیا. اور دوسری بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کو آپس میں شیئر کر دیا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے بتایا. اس بات پر نبی کی بیویوں کو ڈانٹ پڑی. کیوں پڑی؟ کیونکہ وہ ہمارا رول ماڈل ہے نا. ان کی چھوٹی سی غلطی بھی پکڑی گئی، چھوٹی سی غلطی بھی اللہ نے پکڑ لی، تاکہ ان کے کیریکٹر کو بالکل سیدھا کر کے ہمارے لیے ان کو رول ماڈل بنایا جائے. لہٰذا صرف 2 بیویوں نے آپس میں ایک بات شیئر کی. اللہ نے وہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے بعد وحی میں بھی بیان کی تاکہ ہماری تہذیب ہو سکے. تو ابراہیم علیہ السلام جو آنے والی ساری امتوں کے لیے نمونہ ہے، کہ اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں نے آپ کو اگلے تمام انسانوں کے لیے امام بنا دیا ہے. ہم آج بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. ان کی جو مدرز ہیں، یعنی اس پوری ملت کی جو مائیں ہیں سارہ اور ہاجرہ، ان کے اللہ تہذیب پر کوئی توجہ نہیں دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بیویاں دیں گے ابراہیم علیہ السلام. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یہود کی جھوٹی باتیں. پہلی بات تو میں مانتی ہوں کہ علماء کو کس سے سنانی نہیں چاہیے. اب دیکھیں نا یہود کا کیا ہے، انہوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے معاملے کو عشق کا قصہ بنا دیا، جیسے ہی رانجھا کا قصہ ہو. معاذ اللہ، بکواس ساری انہوں نے مچا رکھی. یہ تو ساری گندگی کو جو ہے نا وہ راہ دیتے. اب آپ کو پتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت یہ کہے اپنے شوہر سے کہ جب تک تو میری بہن کو طلاق نہیں دے گا، اچھا لفظ بھی کہا میری بہن کو، بہن تو نکاح میں نہیں آ سکتی نا. 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی تقاضا کرے دوسری بیوی کو طلاق نہیں دے گا، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، وہ منافق. اتھینٹک حدیث ہے کہ اگر ایک بیوی یہ تقاضا کرے کہ دوسری بیوی کو طلاق دے گا تو میں تیرے ساتھ رہوں گی، تو وہ منافق ہے. تو مجھے بتائیں
کیا اما سارا ایسی بات کہہ سکتی ہے؟ یعنی جو بیوی یہ کہے کہ میں آپ کی دوسری بیوی کے 3 اعضاء کاٹ لوں گی، وہ کس لیول پر ہوگی ایمان؟ تو اما سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 2 عورتیں ملتی ہیں، 2 عورتیں، ایک اما خدیجہ کہ جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کر، انہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے، میرا بھی سلام کہیے، اور ان کے لیے موتیوں کے گھر کی بشارت ہے. اور دوسری حضرت سارہ، ایکچولی پہلی حضرت سارہ ہے، میں نے تذکرے میں ان کو سیکنڈ کیا ہے کہ وہ چونکہ فزیکل آئے ہوئے تھے، ظاہری شکل میں جبرائیل آئے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو وہ خود کہتے ہیں اما سارہ کو کہ اے ابراہیم کے گھر والوں، آپ پر سلامتی، آپ کو سلام ہے، آپ کو بیٹا ملے گا، آپ کا بیٹا ہوگا. اور وہ کہتی ہے میرا بیٹا ہوگا، میں تو بانجھ ہوں، میرا میاں بڈھا ہو گیا. تو کہتے ہیں لوگ اللہ کے کام پر آپ حیران ہوتی ہیں، ایسا ہی ہوگا. آپ سوچیں اس مقام کی حامل عورتیں، اور ایک آدھی کوئی اور ہوں تو ہوں، ہم تو 2 کو ہی جانتے ہیں، اما سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آ کر جبرائیل نے سلام کیا اور اللہ کا سلام ان کے لیے لے کر آئے. ماشاءاللہ. تو ایسی عورتوں کے دل ایسے تنگ ہوں گے کہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ یہودی روایتیں ہیں، یہ میں نے بھی آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیا، یہ ہماری کتابوں میں آئی ہیں، ایسا نہیں. اب قصص الانبیاء بھی تو ہماری کتاب ہے نا. اب اس میں علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے. جو بات حدیث سے ہے، جو بات قرآن سے ہے، ہر چیز کا ریفرنس موجود ہے، ٹھیک ہے. اور جو باتیں یہودی روایتیں ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کر دی، روایتیں، اور لوگ کہتے ہیں وہ بھی بیان کر دیا، لوگ کہتے ہیں، ٹھیک. اسی طرح جو اور تفسیریں وغیرہ آپ کو پرانی مل جائیں گی، تبری وغیرہ ادھر ادھر، ان میں آپ کو یہ بیانات مل جائیں گے. وہ بہت لمبی لمبی تفسیریں ہیں، 24 جلدوں کی، 70 جلدوں کی ایون. تو ان میں پھر انہوں نے ڈیٹیلنگ کی ہے نا، کہ انہوں نے بتایا کہ عیسائی یوں کہتے ہیں، یہودی یوں کہتے ہیں، انہوں نے تو بس بیان کر دیا. اب ہمارے لوگ اس کو آگے بیان کرتے ہیں، یا تو واضح کریں کہ یہ باتیں یہود کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، ورنہ ان کو بیان نہ کریں. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اور ایک ایسی عورت جس کے شوہر نے 2 شادیاں کی ہوں اور اس کے دل میں رنج آ رہا ہے، تو وہ کہے گی ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہم سب اپنے لیے جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہیں، آسرا ڈھونڈتے ہیں، بالکل ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ بھئی جب اما سارا ایسے کر سکتی ہیں تو میں تو ایک عام عورت ہوں. میں نے کہا ہی کیا ہے، میں نے تو صرف اس کو کسی چیز سے روکا ہے، یا میں اس کے ساتھ جو ہے کرتی ہوں، تو میں نے کیا ہی کیا ہے، وہ تو یہی سوچے گی نا. لہٰذا یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار بہت اونچا ہے اس بات سے. ایسی حرکت تو ہمارے شوہر نہیں کریں گے. یعنی کہ اگر وہی بات ہے، میرے شوہر ہوں، میں اپنے شوہر کی بات کرتی ہوں، اور وہ دوسری شادی کر لیں، اور میں چھری لے کے چڑھ جاؤں کہ میں نے اس کی 3 اعضاء کاٹنے ہیں، تو میرے میاں کاٹنے دیں گے؟ دیکھیں جینوئن کوسچن ہے. خود سوچیں، ایک عام انسان، اس کو کوئی دین کی سمجھ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ مجھے یہ کرنے دے گا؟ جو کہے گا جس کے کان چھید دو، جس کا ناک چھید دو، وہ یہ بتائے گا؟ وہ 2 تھپڑ مارے گا مجھے کہ بی بی پہلے جا کے اپنا علاج کرا، لوکاں درس دینی پھرنی آپ تیرا کردار ہے. اور ہونا بھی یہی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد میں کہتی ہوں اس کو گھر سے نکال دو، وہ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. اور اگر فرض کریں کہ میری بہت حیثیت ہے گھر میں، میری بڑی چلتی ہے، بچے بھی میرے ساتھ ہیں، میں پریشرائز کر ہی لیتی، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے اچھا میں کچھ کرتا ہوں. پھر وہی بات ہے، وہ ایک گھر لیں گے، وہاں شفٹ کر دیں گے، اور پھر وہ اسی کے پاس جا کے رہا کریں گے، کیونکہ کہیں گے تو ہی کڈیا سی، تو ہی کڈیا سی. تو بات یہ ہے کہ ایسے بھی آسرا چھوڑ کر کون آئے گا؟ یہ کوئی وہ شہزادیوں والی کہانی چل رہی کہ جو ہے وہ جا کر چھوڑ آئے. یہ باتیں ہندوؤں کو زیب دیتی ہیں کہ بھگوان رام کو جو ہے ان کے والد نے حکم دیا، وہ بنواس پہ چلے گئے 14 سال. دین میں، ہمارے دین میں یہ کہانیاں نہیں چلتی. ابراہیم علیہ السلام ایسا ظلم کیسے کر سکتے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ آؤٹ آف کوسچن بات ہے. اور اما سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بیہودہ بات کیسے کر سکتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس کے 3 اعضاء کاٹوں؟ وہ کیسے کہہ سکتی ہیں ایسی بات؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی ہلکا پھلکا رنج آیا ہو، لیکن اس پر کیا وہ اللہ کی مدد نہیں مانگ سکتی؟ ان کے میں مانگتی ہوں. جب یعنی زندگی میں کچھ ایسے مقامات آئے کہ میرے دل میں ہوا کہ اچھا میرے پاس میرا یہ کام نہیں ہو سکا، مجھے یہ چیز نہیں ملی، تو میں نے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے حسد کی بیماری میں مبتلا نہ کرنا، میرا دل ٹھیک کر دے، اور اللہ نے کر دیا.
یہ ایک عام عورت ہوتے ہوئے مجھے سینس ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوتے ہوئے اور ساری عمر ان کے ساتھ گزار کر اما سارا کو بھی سینس نہیں ہونی تھی کہ وہ اللہ کی مدد مانگتی. تو یہ سارا جھوٹا قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے حکم سے ابراہیم چھوڑ کر آئے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کہاں چھوڑنا. وہ تو بس لے کر نکلے اور حکم ہوا کہ اس ڈائریکشن میں جاؤ، اور وہ چلتے گئے. جب ایگزیکٹ وہاں پہنچے جہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں تو کہا گیا یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ. اور ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، اور جتنا کھانے پینے کا باقی سامان تھا وہ بھی بیوی بچے کو دیا. ہاں جب چلنے لگے تو حدیث میں آتا ہے حضرت سارہ نے ان کی قمیض کا دامن پکڑا اور کہا، سوری اما حاجر نے، جزاک اللہ، ان کی قمیض کا دامن پکڑا اور کہا کس کے کہنے سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے کہنے سے. تو اما حاجر نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیں یہ جملہ اس روایت میں بھی ہے. تو وہ اللہ نے فرمایا نا ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل ملایا نہ کرو. یہ ایسے ملاتے تھے حق اور باطل. تو پھر آپ علیہ السلام جو ہے واپس آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، اور پھر جب تک اجازت نہیں ملی اللہ سے دیکھنے بھی نہیں گئے. تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ٹوٹل اللہ کا فیصلہ تھا. مکہ آباد ہونا تھا اور اسماعیل سے آباد ہونا تھا علیہ السلام. تو یہ سب بکواس بات ہے. چاہے اس کو بیان کوئی بھی کر رہا ہو سکتا ہے وہ کسی اور مقصد سے بیان کر رہا ہو سکتا ہے یعنی کہ جیسے اور عالموں نے بیان کیا وہ بھی بیان کر رہے ہوں. میں کسی کو، سب کے جو ہے کابش اللہ قبول کرنے والا ہے اور بہت ماشاءاللہ کام ہے لوگوں کا، لیکن بہرحال یہ غلطیاں ہیں. رحیق المختوم میں سارا کو، ہاں رشک پیدا ہوا. میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتی ہوں. ایک حدیث آتی ہے ٹھیک ہے، جس کے بارے میں یہ رائے ہے، یعنی اکثر محدثین کی ضعیف ہے، کچھ اسے صحیح مانتے ہیں. امام علامہ ناصر الدین البانی اسے صحیح قرار دیتے ہیں، امام بخاری اسے ضعیف قرار دیتے ہیں. بہرحال بین ہے. تو اس میں جملہ آتا ہے کہ حضرت سارہ کو رشک پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ انہیں کہیں اور چھوڑا. ٹھیک ہے، یہ جملہ اس حدیث میں آتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ احادیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں جب بحث ہے اور اس کے اگینسٹ ہمیں باقی ساری روایت بھی ملتی ہے، تو اس بات کو 100% مان لینے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم اسٹیپ لیتے تو کوئی گھر لے کر ان کو الگ کر دیتے. اتنا بڑا فلسطین تھا، وہیں کہیں رکھتے. ایسے صحرا میں چھوڑ کر آنے کا کوئی تک نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا. ہاں نہیں، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس وجہ سے بیان کیا، میں آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ وہ ایک حدیث میں یہ جملہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب حدیث کی سند کے بارے میں جو محدثین ہیں ان کی رائے میں اختلاف ہے. ایک گروہ محدثین کہتے ہیں ضعیف ہے، ایک گروہ محدثین کہتے ہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ صحیح بھی ہو تو ایک جملے کا آگے پیچھے ہو جانا جب اتنی زیادہ یہودی روایتیں پریویل کر رہی ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل صحیح اتھینٹک حدیث اپنی سند سے حدیث بالکل اتھینٹک ہے کہ کالا کتا یا عورت یا گدھا آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی. اور امام ناصر الدین البانی اسی کے بنا پر فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ عورت آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اما عائشہ نے انکار کیا اس کا. اما عائشہ نے کہا یہ روایت بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گولڈن چین ہے ویسی اس کی. لیکن اما عائشہ نے کہا کہ سبحان اللہ، ابو ہریرہ نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے میں آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، جب آپ سجدہ کرتے تو میری ٹانگیں سمیٹ دیتے، اور جب آپ سجدے سے کھڑے ہو جاتے میں پھر ٹانگیں پھیلا لیتی، اور ایسا روز ہوتا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کرنا بند کر دی. حدیث کی سند گولڈن ہے، لہٰذا اما عائشہ کی بنا پر باقی محدثین اس کو نہیں لیتے. لیکن امام ناصر الدین البانی نے اس کی سند کے بنا پر اسے صحیح میں شامل کیا اور وہ اس پر فتویٰ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح احادیث میں یہ معاملات ہیں. تو عین ممکن ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہو کہ بھئی یہود میں اگرچہ یہ بات ہے کہ اما سارہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا حدیث اس کانٹیکس میں ایسی چل رہی ہے کہ سارہ کو رشک پیدا ہوا اور انہوں نے کہا ابراہیم کو کہ کہیں چھوڑائیں، اور اللہ کا حکم ہے ابراہیم چھوڑائے. اب دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے، سارہ کی یا اللہ کی؟
ٹھیک ہے نا. تو عین ممکن ہے کہ بات یوں کہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت سارہ کو رشک پیدا ہوا اور ابراہیم کو چھوڑ آنے کے لیے کہا, ایسا یہود کہتے ہیں, مگر اللہ کا حکم آیا اور ابراہیم چھوڑ کر آئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو راوی ہو وہ یہ بات بیان کر رہے ہو, جیسے ابھی میں کر رہی ہوں, ان سے پوچھا گیا ہو, کیونکہ اس وقت تو یہود وہیں پر تھے, تو ان سے یہ پوچھا گیا ہو صحابی سے کہ یہود تو کہتے ہیں کہ اما سارہ کے کہنے پر چھوڑ کر آئے اما ہاجر کو ابراہیم علیہ السلام, تو انہوں نے یہ بات یوں کہی ہو کہ دیکھو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ سارہ کے کہنے پر ہاجر کو چھوڑ کر آئے, لیکن اللہ کا حکم یہ تھا. تو وہ باتیں اوور دا جنریشن اتنی سی اگر ایک بات مکس ہوگی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں, جب آپ بیان کریں گے اپنے انداز میں کریں. تو یہ ہلکا پھلکا آگے پیچھے ہو جانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ایک صحیح حدیث کے اندر ایک کا جملہ اپنی جگہ سے ہل جائے. ایک اور حدیث یاد کریں, وہ جو تھی کہ حضرت ابو ہریرہ سے تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ہاں جی, کہ نحوست عورت میں گھر میں اور سواری میں ہوتی ہے. تو جب بات اما عائشہ کو پہنچی تو اما عائشہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا اللہ رحم کرے ابو ہریرہ پر. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے سنا کہ انہوں نے کہا نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی, اگر ہوتی تو بیوی میں, گھر میں, سواری میں. ہاں وہ پہلا حصہ مس کر گئے تھے. تو سعید بن مسیب ان کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں اور داماد بھی ہیں. تو آخر زمانے میں جب ابو ہریرہ بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ حدیث سناتے تھے, تو ابو ہریرہ کا نہیں. تو کہنے لگے نہیں آپ نے سنائی تھی. کہنے لگے میں کہا نا میں تمہیں نہیں سناتا تھا. غصہ کرنے لگے, بوڑھے بہت ہو گئے تھے. تو انہوں نے اس کے بعد یہ حدیث بھی ترک کر دی. اسی طرح کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہودی سے مسلمان ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو دونوں کو مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا. اب یہ بات اما عائشہ کو پہنچائی گئی کہ اماں ایسا کہا انہوں نے کہا اللہ رحم کرے کعب الاحبار پر, ان کی یہودیت ان پر غالب آ گئی. کہا ان کی یہودیت ان پر غالب آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا سب سے پہلے, اور آپ نے کہا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا, اور پھر پوری حدیث ہے. تو بات اب یہ جو کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے وہ بھی پوری سند سے صحیح ہے. تو کچھ چیزوں کے لیے عقل کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اقوال ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور صحابہ نے آگے پہنچائے, انہوں نے بہت دیانت رکھی ہے, مگر اوور دا جنریشن جب بات چلتی ہے تو تھوڑی چیز آگے پیچھے ہو جاتی. تو یہ بالکل ہی بیکار بات ہے اور بہت ہی شدید الزام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. اس کے بعد اما سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اما سارہ ایسی بات کرے اور ابراہیم علیہ السلام بجائے ان کو سمجھانے کے ان کو سپورٹ کریں. یعنی آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری ماں اما عائشہ بیٹھی تھی, اور انہوں نے, آپ نے کسی عورت کی بات کی, کچھ بات کی ان سے کہ فلاں عورت, کچھ بات کیا کی وہ بھی نہیں پتا. اما عائشہ بس یہ کہتی ہے کہ مجھ سے کسی عورت کی بات کی, تو میں نے پہچان کے لیے پوچھا وہی عورت ہے جس کا قد چھوٹا ہے. تو آپ نے کہا عائشہ تم نے ایسی بات کی کہ اگر سمندر میں ڈالے سمندر کڑوا ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی آ کر کہتی ہیں اللہ کی قسم میں دوسری بیوی کے 3 عضب کاٹوں گی, اور ابراہیم علیہ السلام بجائے سمجھانے یا روکنے کے ان کو کہیں اچھا کان چھید دو اور ختنہ کر دو, یہ کہیں گے. یعنی غلط بات کے لیے ختنے کو انوینٹ کر لیں گے, وہ بیکار بات ہے, جھوٹی بات. یہود کا بڑا مسئلہ ہی کیا ہے, اللہ نے فرمایا نا, ہاں, اور اللہ نے کہا نا کہ ان کا حال یہ ہے بما کانوا یکذبون, یہ جھوٹے بڑے ہیں. تو یہود کی بات نبیوں کے معاملے میں تو روایت کرنی نہیں چاہیے کسی صورت میں. آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہی تھی. دیکھیے حدیث کو اگر لے بھی لے تو حدیث کا صرف اتنا ہی جملہ آتا ہے. اگر ہم اس حدیث کو امام ناصر الدین البانی علیہ رحمہ کے حوالے سے صحیح بھی مان لیں تو صرف اتنا جملہ آتا ہے, صرف اتنا جملہ کہ اما سارہ کو رشک پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ان کو میری نظروں سے ہٹا دیجیے, اور پھر اللہ کا بھی حکم آ گیا تو ابراہیم لے کر چلے. تو اما سارہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو ڈیزرٹ میں چھوڑا ہے, انہوں نے صرف ان کو دور کر دیا. اگر کہا بھی تو اس میں تو ابراہیم علیہ السلام وہی کرتے کہ گھر وغیرہ الگ کر دیتے, مگر اللہ کو حکم آ گیا اور ابراہیم لے کر چلے. اگر ہم حدیث کو 100% صحیح مان بھی لیتے ہیں تو بھی پھر اس میں صرف اتنی ہی بات ہے کہ اما سارہ نے کہا کہ ان کو مجھ سے دور کر دو, اور پھر اللہ کا حکم بھی آ گیا تو ابراہیم لے کر چلے.
یعنی اما سارا نے تو صرف الگ ہونے کی فرمائش کی جو کی جا سکتی ہے، اس سے آگے باقی پھر ساری کہانی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث کا حصہ بالکل صحیح ہے تو میکسیمم یہ ہے کہ اما سارا نے یہ کہا تھا کہ بھئی ان کو مجھ سے الگ کر دو، اور یہ حق بیوی کو ہے کہ دونوں بیویوں کو الگ الگ کر دیا جائے، تو آپ علیہ السلام گھر لے کر الگ کر دیتے، مگر اللہ نے کہا کہ آپ ان کو لے کر جائیں، اور لے کر گئے اور پھر سب کچھ ہوا۔ تو یہ فتنے ہیں جی، یہ فتنے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے فتنے۔ بالکل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، اور ابھی آپ نے پڑھا، اور یہ توریت کا بیان ہے کہ جب وہ پریگننٹ تھیں اور ان کو پتا چلا کہ سارا غضبناک ہے تو وہ بھاگ گئی اور کسی چشمے کے کنارے پوشیدہ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو ایک جھوٹ بولیں گے دوسرا بولنے سے کون روکے گا؟ تو آپ لوگوں نے اس چکر میں بالکل نہیں آنا۔ یاد رکھیں ایک شوہر کی دو بیویاں ہونا بھی ایک رشتہ ہے۔ جیسے مطلب کوئی مسلمان جو ہوتا ہے عام مسلمان وہ اپنے پہلے وہ سے سناتا تھا کہ ہم ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے، اب وہ تو کہتا ہم ایسے کرتے تھے، انہیں بھی سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہے۔ وہ آج کا جو عالم ہے بس ان کا مسئلہ ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، سارے فتنے انہی چیزوں سے پیدا ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جو حدیثوں کو لے کر بھی فتنہ ہے نا، وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو گڑی ہوئی حدیثیں، موضوع روایتیں وہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو امام طبری نے بیان کی ہے، یہ تو فلاں راوی نے بیان کی، اور واقعی کی ہیں، مگر انہوں نے کہاں کی ہیں؟ انہوں نے موضوع روایتوں میں، گڑی ہوئی روایتوں میں، فیبریکیٹڈ روایتوں میں بیان کی ہے، یہ نہیں بتاتے۔ تو بس ہمارا کام یہی ہے کہ سچ جہاں تک پہنچا سکے پہنچائیں۔ تو یاد رکھیے یہ بھی رشتہ ہے، یہ بھی حق ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح کیا نا، تو جیسے وہی بات ہے کہ خواتین میں تھوڑا سا ہوا، حضرت صفیہ بڑی خوبصورت عورت تھی اور عالمہ بھی تھی، کیونکہ بہت بڑے عالم کی بیٹی تھی، پڑھنا اور لکھنا بھی جانتی تھی۔ تو اماں عائشہ کا گویا کہ ایک کمپیریزن ہو گیا ان کے ساتھ نا، کہ اماں بھی پڑھنا لکھنا جانتی تھی، زینب تھی لکھنا جانتی تھی، حفصہ تھی لکھنا جانتی تھی، اب یہ چوتھی آ گئی، اور یہ اپنے کیلیبر میں گویا کہ اماں کی ٹکر کی عالمہ تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ تو اب یہ تینوں سہیلیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت حفصہ، اماں عائشہ، تو انہوں نے طنز کیا کہ تم تو یہودن ہو، یہودی ہو تم، اصل تو تمہاری قوم وہی ہے نا یہودی، اب ان کو ہم تو اعلیٰ نسب ہے، ہم تو عرب ہیں، ہم تو قریش ہیں۔ اب ان کو رنج ہوا، چپ کر گئی، وہ تینوں تھی، ایک تھی چپ کر گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے شام کو تو کہنے لگی کہ ان تینوں نے نا مجھے ایسے کہا کہ تم یہودن ہو، ہم قریش ہیں، اور ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے ہیں، تم یہود کی قوم سے۔ تو آپ نے کہا تم نے جواب دینا تھا کہ میں تو دو نبیوں کی قوم سے ہوں، ابراہیم کی بھی اور موسیٰ کی بھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ پڑی تینوں بیویوں کو کہ تم لوگ نسلی تعصب برتتی، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے، حالانکہ کبھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی منع کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ حضرت زینب نے کھانا بھیجا جبکہ آپ کا دن عائشہ کے ساتھ تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور انہوں نے غلام کے ہاتھ پہ چھڑی ماری، ان کے کوئی اسٹک پاس پڑی ہوگی، وہ چھڑی ماری، تو اس کے چھڑی کی ضرب سے ان کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا، اور پیالہ ٹوٹ گیا اور سالن گر گیا، اور دروازہ کھلا تھا اور صحن مسجد میں بیٹھے صحابہ دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، اور بیٹھ کر سالن اکٹھا کیا اور ظاہر پھینکا، اور اماں سے کہا تم نے پیالہ توڑا ہے، اب زینب کو پیالہ بھیجو۔ انہوں نے پیالہ بھیجا پھر واپس۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی غلط بات کو کیسے ایکسپٹ کر سکتے۔ اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتی ہوں، جب واقع خیار پیش آیا، سورہ احزاب کا قصہ پیش آیا، اور اللہ نے اختیار دیا کہ جسے رہنا ہے نبی کے ساتھ رہ لے، جس کو دنیا چاہیے اے نبی آپ اسے طلاق دے دیں، سب سے پہلے اماں عائشہ کو بلایا، اماں عائشہ سے بات کی۔ اچھا، اماں عائشہ کو بات کرنے سے بھی پہلے کہا کہ عائشہ میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا پھر جواب دینا، اور بات بیان کی۔ اماں نے کہا اس بات کے لیے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟
مجھے کسی کا مشورہ نہیں چاہیے, مجھے آخرت اور اس کا گھر چاہیے. اور پھر اماں نے ایک فرمائش کی, یہ بات کہ میں نے آخرت چنی ہے آپ باقی بیویوں کو مت بتائیے گا. آپ نے کہا عائشہ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی. حالانکہ آپ سوچیں کہ ایک بات اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کوئی دوسری بیوی آ کر کے عائشہ نے کیا ڈیسائیڈ کیا, اور آپ کہیں کہ عائشہ کی بات جانے تو اپنی بات کرو, تو اس میں کیا غلط ہے؟ کچھ بھی غلط نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا کہ عائشہ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی. اتنی چھوٹی بات آپ نے اماں عائشہ کی نہیں مانی, تو ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی بات مان جائیں گے, اتنی غلط بات مان جائیں گے؟ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ یہ بالکل غلط بات ہے, اور بہتان ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم نبی پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو دیکھنا ہے, اور حقوق العباد میں ہر اس بندے کا حق شامل ہے جو ہم سے لنکڈ ہے. اب دیکھیں نا اللہ نے کہا وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وجار الجنب وجار وجار الجنبی, ایک اور لفظ اب میرے ذہن سے نکل گیا, وہ ہمسایہ جو اجنبی ہو اور وہ ہمسایہ جو رشتہ دار ہو, وابن السبیلی اور مسافر, والصاحب بالجنب اور وہ جو تمہارے ساتھ نشست پر بیٹھتا ہے. کہاں تک حقوق ہیں؟ جو تمہارے ساتھ نشست پر بیٹھتا ہے. کہاں؟ سواری میں یا کہ کلاس میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن مسعود کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے 2 مسواکیں توڑی اور پیش کی, ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. تو انہوں نے آپ کو سیدھی پیش کی, تو آپ نے کہا وہ والی مجھے دو, ٹیڑھی والی. تو ابن مسعود نے کہا جی میں یوز کر دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں مجھے دو, اصرار کر کے لی. اور پھر کہنے لگے ابن مسعود ساتھ چلنے والے کا بھی حق ہے کہ بہتر چیز ساتھ والے کو دے دو, یہ حق. اور اس چیز کو آپ نے صحابہ میں بہت زیادہ ڈال دیا تھا کہ دوسرے کا خیال کرو, دوسرے کا. جب آپ اتنا کوئی دوسرے کا خیال کرے گا تو دوسرا تو خود بخود اچھا ہو جائے گا, کیسے برا ہو سکتا؟ لہذا حق کی لمٹ یہ ہے کہ خالی ساتھ چلے جا رہے ہیں نا اور 2 مسواکیں توڑی ہیں تو اچھی پر حق ساتھ والے کا. تو آپ سوچیں کہ جن کے ساتھ رشتہ ایسا بن گیا کہ رہتے ہی ساتھ ہے, ان کا ہم پر کتنا حق ہے. یہ باتیں بہت بیکار ہیں, یہ باتیں بہت بیکار. اس حق کی لمٹ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمسایوں کے حقوق کو بیان کیا, اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اتنی شدت سے بیان کیا کہ ہمیں لگا کہ انہیں وراثت میں بھی حصہ ملے گا. اور ہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک ہمسائے بنتے ہیں نا حق کے اعتبار سے؟ تو آپ نے کہا 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے. کتنا بڑا یہ بن جاتا ہے ریڈیس. اس ریڈیس کے اندر جتنے لوگ ہیں اور ان کے اتنے حقوق ہیں کہ ایک ہمسایہ بھوکا سویا تو پیٹ بھر کر سونے والا مومن ہی نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ جن کے ساتھ رشتہ بن گیا ان کا کتنا حق ہے, جو گھر میں رہتے کتنے حقوق ہوں. کیسے ہم ان سے بے نیاز ہو سکتے ہیں, کیسے ہم ان کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اختیار ہاتھ میں آنا بہت بڑی آزمائش ہے, چاہے وہ اختیار چھوٹا سا ہو. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب اختیار ہمارے پاس ہو, ہماری وجہ سے کوئی روئے نہیں. یہ آنسو بہت بھاری پڑتے, یہ آنسو بہت بھاری پڑتے. ہم رو لیں خیر ہے, ہماری وجہ سے کوئی نہ رو تو آسانی دینے والے بن جائیں, مشکلیں ہٹا دیں. اور دیکھیں امہات المومنین کو دیکھیں, ساری زندگی ساتھ رہیں, کیسے ایک دوسرے کی مدد کی. اماں عائشہ پر جب اتنا مشکل ٹائم تھا کسی نے تکلیف دی, اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے بتایا تک نہیں اماں عائشہ کو, 1 مہینہ کسی نے نہیں بتایا, کسی نے نہیں بتایا. اور اماں بیمار تھی اور سب کو پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ آف ہے اماں کے ساتھ, پھر بھی اماں کی خدمت کرتی تھی. اماں کی خدمت کرنے ان کی ماں یا ابا تو نہیں آتے تھے, اور ان کی تو کوئی اولاد نہیں تھی, تو کون خدمت کرتا تھا اماں کی؟ اماں تو بیمار تھی, سخت بیمار تھی. ان کی سوتنے ہماری زبان میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویاں کھانا بھی کھلاتی, خیال بھی رکھتی, اور کبھی شو بھی نہیں ہونے دیا.
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو بھی امہات المومنین بیمار ہوئی، جن کو بھی کوئی مسئلہ آیا ام المومنین کو، سب ساتھ تھے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہی. تو ہمارا رول ماڈل وہ، اور یہود سے بڑھ کر جھوٹا اور فسادی کوئی قوم ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. تو ہمیشہ معیار جو ہے نا وہ یہ رکھیں کیا بیان ہو رہا ہے، یہ معیار نہ رکھیں کہ کون بیان کر رہا ہے. اب ہمارا موضوع کیا تھا آج کا، اس کے ساتھ واپس جڑے، ہم اسی پر چل رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو جہنم کی آگ سے بچانے میں دو چیزیں اہم ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. میں نے پہلی بات آپ سے یہ کہی کہ حقوق اللہ سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں یہ بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اچھے انسان بن جاؤ، پھر چاہے نمازیں نہ پڑھو، چاہے قرآن نہ پڑھو، خیر ہے. نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نماز چھوڑ کر آپ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتے، خیر کا مادہ آ ہی نہیں سکتا. اور مومن کی پہچان ہی نماز ہے. اور یہ ساری عبادتیں فرض ہیں، فرض کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہاں نفل آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، فرض آپ کو کرنے پڑے. اس کے بعد دوسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ حقوق العباد تو اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا. یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنی جاہلیت کے زمانے میں ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں، پھر ہمیں جب تک شعور آتا ہے وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے یا وہ ایسا کہیں جا چکا ہوتا ہے کہ ہم اسے نہ ڈھونڈ سکتے نہ پہنچ سکتے. پھر ہم کیا کریں؟ مایوس ہو جائیں. یہ مایوسی شیطان کی طرف سے نہیں، اللہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، ہر چیز اس کو اختیار ہے. جب وہ کسی چیز پر ہمیں معاف کر دے گا نا، ہم استغفار کریں گے اور وہ معاف کر دے گا، تو پھر بندے کے راضی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ زیادتی کر بیٹھتا ہے، جب اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے اور وہ اس کے پاس جاتا ہے جس پر زیادتی کی، وہ اکڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو اب معافی نہیں کرنا. اب تمہارے معافی مانگنے سے کیا ہوتا، میں نے تو تکلیف دیکھ لی، بے شک دیکھ لی، مگر اب اس کا حل معافی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو اسی تکلیف سے تم گزارو، پھر تم ظالم ہو جاؤ گے. تو اگلا معاف نہیں کرتا، پھر اب کیا کریں؟ منانے کی کوشش کریں. لیکن اگر بعض لوگ بہت ضدی ہوتے ہیں نا، نہیں مانتے، ہوتا ہے ہر فیملی میں ایک آدھ بندہ وہ کہتا ہے میں نے تو کرنا ہی نہیں معاف. تو پھر ایسی صورت میں اللہ سے استغفار کرتے رہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، اللہ خود ہی معاملات بیلنس کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک مناسب حد تک کوشش ضرور کریں تاکہ معاملہ سیٹل ہونے کا یعنی اپنے دل کو، ہمارا دل پیمانہ ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پوری کوشش کر دی. تو اس لیے یاد رکھیں کہ معافی کا فائنل ڈیسیژن اللہ کا، ہم نہیں بیٹھے ہوئے دنیا میں ڈیسیژن کرنے کے لیے، اس کو پتا ہے. لہٰذا اللہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتے ہیں، وہ مالک ہے، وہ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور یہ سوچ کہ قیامت کے دن ہمیں فیصلہ چاہیے، اس میں ہم دونوں ہی پکڑے جائیں گے. اور عین ممکن ہے کہ ظلم ہم ہی کر رہے ہیں، ہے نا. جیسے بچے اکثر اوقات اپنے والدین کو غلط کہتے ہیں اور کہتے ہیں ابا نے یہ نہیں کیا، ابا نے وہ نہیں کیا، اماں نے یہ نہیں کیا، اماں نے وہ نہیں کیا، ہمارے ساتھ ظلم کیا، اور ہوتے بچے غلط ہیں. تو اگر یہ کیس قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھلیں گے تو غلط تو بچے ہی قرار پائیں گے. اور معذرت کے ساتھ اکثر اوقات بیویاں بھی شوہروں سے جو بدگمانیاں رکھتی ہیں وہ نارملی غلط ہوتی ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کیس اللہ کے سامنے کھلیں گے تو پھر پکڑی جائیں گی بیوی. اور بہن بھائیوں میں بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. تو یہ پھر معاملے آپس میں کلیئر کر لینے چاہیے، اور ان کو قیامت کے دن پر اٹھا رکھنا بے وقوفی کی بات ہے. قیامت کے دن تو بس مغفرت مانگے، اپنے لیے بھی اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کو معاف کریں تاکہ اللہ قیامت کے دن ہمیں معاف کرے. آمین. اب یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس پر آج ہم بات ختم کریں گے، کہ تم میں مجھ سے قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا. جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے وہ اتنا جہنم سے دور ہے، رائٹ، اتنا جنت کے قریب ہے. تو اخلاق، اب اخلاق کیا ہیں، ہم اپنے اخلاق کیسے بہتر کریں، یہیں پر ہم کل سے بات شروع کریں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہر رشتے کا حق یاد رکھنا ہے، اور رشتوں میں یہ بات یاد رکھنی ہے، حقوق العباد میں جہاں ہم پھنستے ہیں رشتوں کے معاملے میں. اور رشتوں میں 2-3 پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں. جو اچھے ہیں ان کے ساتھ تو ویسی معاملات اچھے ہیں، اجنبیوں کو ہم ویسے ہی ڈسکس نہیں کر رہے. معاملہ ان اپنوں کا پڑتا ہے جن سے ہم کسی وجہ سے پریشان ہیں، تو انہی کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو پھر ہمارا امتحان.
اور اللہ پاک نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا بہترین نیکی کرو، بدترین برائی کے جواب میں تمہارے جانی دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کی پہچان بتائی، یدرؤون السیئۃ بالحسنہ، برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں۔ تو آپ حسن اخلاق کا جو ہے مظاہرہ کریں، کیونکہ آپ کا ذمہ ہے۔ میں نے اپنا حساب دینا ہے نا، میں دوسرے کے پیپر کو کیوں چیک کروں؟ میں نے اپنا پیپر کرنا ہے، لہٰذا آئی شوڈ بی دا بیسٹ، مجھے بہترین ہونا ہے۔ حسن اخلاق کا آغاز جو ہے وہ صبر سے ہوتا ہے۔ شعور کا پہلا مرحلہ ہے بیکار بات نہ کرنا، خاموش ہے۔ شعور کا دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا لیول ہے آپ کے سینسیبل ہونے کا، سیکنڈ لیول ہے بری بات پر برا ریئیکٹ نہ کرنا، اور سب سے اعلیٰ اور آخری لیول ہے برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا۔ یہ ہر کس و ناقص کو نصیب نہیں ہوتا، یہ محسنین کا درجہ ہے۔ پھر جو اس درجے پر آتے ہیں نا، ان کے معاملے تو ویسے ہی سنور جاتے ہیں۔ لہذا پہلی بات رشتہ داروں میں دینا ہے، ان سے پلٹ کر توقع نہ رکھیں، آپ بہترین سلوک کریں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کو حکم یاد دلاتے رہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، احسان کرو ماں باپ کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ، بس احسان کرو، احسان کرو، احسان کرو، دیٹس آل۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ قرابت داروں میں خون کے رشتے ہیں، دودھ کے رشتے ہیں، اور سسرال کے رشتے، پھر انشاءاللہ دل بڑا ہو جائے۔ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن جنت آسان راستے پر ملتی کہاں؟ جنت کا حصول آسان ہے نہیں، پھر مشکل مرحلے سے تو گزرنا پڑے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا کر دے، اللہ سے مدد مانگا کرے، ربی کنی شبہ نفسی اس کے پورے مفہوم کے ساتھ پڑھے۔ اللہ ہمیں اخلاقی بخالت سے بھی بچا لے۔ بخالت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ کسی بندے کے دل میں اتنی تنگی ہونا کہ اسے دیکھ کر مسکرا نہیں سکتے، اس کے سلام کا جواب نہیں دے پاتے، یہ بھی تو بخالت ہے۔ اچھا کھانا اس کو شیئر نہیں کر سکتے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی اچھے نہیں لگتے تو اچھی چیز ان سے چھپا لیتے ہیں ہم، ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے، تو یہ بھی بخالت ہے نا، یہ بھی بخالت ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے اعلیٰ صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے اس کے بارے میں تمہیں پتا ہو کہ وہ تم سے بغض رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمین۔ فالحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیں ہم